نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسول النبي الأمين المكين المحمود الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں سب سے پہلے رسول کا معنی اور رسالت کا معنی بیان کرنا چاہوں گا، اور پھر اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کے کنسیپٹ کی طرف آئیں گے۔ دو لفظ عام طور پہ اس تصور کے تحت استعمال ہوتے ہیں، ایک نبوت اور ایک رسالت۔ نبوت کا لفظ نون بے اور اس کے بعد حمزہ نابعون کہتے ہیں، اس میں سے نکلا ہے اور اسی میں سے نبی ہے۔ نابعون کا معنی بنیادی طور پہ ہوتا ہے خبر، اور نبی کا معنی بن گیا خبر دینے والا۔ لیکن خبر چونکہ بہت سے لوگ دیتے ہیں اور بہت سے ذرائع ہوتے ہیں مختلف نیوز کمیونیکیٹ کرنے کے، لہذا قرآن مجید کی روشنی میں اور اصطلاح شریعت میں عام خبر مراد نہیں لی جاتی، بلکہ غیبی خبر مراد لی جاتی ہے۔ وہ خبر جس کا تعلق امر غیب سے ہو، یعنی جسے انسان اپنے ذرائع سے معلوم نہ کر سکے، اس امر کو وہ امر غیب کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، ملائکہ سے متعلق، زندگی کے بعد بعث بعد الموت سے متعلق، حساب و کتاب سے متعلق، اور اس طرح کے وہ تمام امور جو ماضی، حال یا مستقبل سے تعلق رکھتے ہوں، اور انسان اپنے جو ایکسٹرنل سورسز آف نالج ہیں، جو انسان کو آرڈینریلی دیے گئے ہیں اور جن کے ذریعے سے انسان نالج گین کرتا ہے، ان سورسز آف نالج کے ذریعے وہ اس خبر کو نہ جان سکتے ہوں۔ یعنی انسان کے لیے وہ امر غیب ہو تو اس کی خبر دینے والا اللہ کے اطلاع دینے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کو نبی کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں آپ یوں سمجھ لیں اس کو، اگر آپ ہم بریفلی بیان کریں تو جس پر اللہ کی وحی اترے اس کو نبی کہا جائے۔ یہ میں نے اس کی لغوی معنی واضح کیا تھا کہ یہ لفظ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے، اور پھر اس سے اس کا اطلاق اور اس کی اپلیکیشن اور اس کی ٹیکنیکل سگنیفیکنس کیا بنتی ہے۔ مگر اصطلاحاً ہم یوں کہیں گے اللہ پاک نے جس پر وحی اتاری وہ نبی ہوا۔ رسول اب ضروری نہیں ہے کہ اس نبی جس پر وحی اتاری گئی اسے کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس پر وحی اتاری جاتی تھی اور وحی اتارنے کے بعد اللہ پاک اس سے گویا ہم کلام ہوتا تھا، اور پھر اسے انسانیت کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کے لیے مامور کر دیا جاتا تھا۔ وہ کہیں بھی اللہ کے اس امر کو پہنچا سکتا تھا۔ کسی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جانا یہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہوتا تھا۔ انبیاء میں سے کچھ مقدس نفوس ایسے ہوئے کہ جو نبی تو تھے ہی، اس لیے کہ ان پر اللہ کی وحی اتری، مگر منصب نبوت کے ساتھ انہیں کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ They were raised to a specific nation or a specific territory or a specific country۔ ان کی جو بعثت ہے کسی خاص اسپیسیفک علاقے، قوم، قریہ یا ملک کی طرف ہوئی، تو وہ لوگ خواہ ان کے اوپر کتاب اتری یا کوئی صحیفہ اترا یا وحی آئی، تو ان کی اس خاص بعثت کی وجہ سے ان کو رسول کہا گیا۔ تو رسالت نبوت پر ایک اضافی شے ہے۔ تو رسول کا لفظ رے سین لام سے نکلا ہے، رسالہ۔ جیسے آپ اردو میں ذرائع رسل و رسائل کہتے ہیں، اس میں سے رسالہ کا لفظ نکلا ہے، تو اس کا مطلب پیغام ہوتا ہے، اور رسول کا مطلب پیغامبر، اللہ کا پیغام لے کر کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کی طرف جانے والا۔ تو جسے اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے پیغام دے کر کسی خاص قوم اور طبقے کی طرف بھیجا ہو، مبعوث کیا ہو، وہ رسول ہو گیا۔ تو یہ لنک ہوا۔ اس لحاظ سے ان دونوں میں، نبی اور رسول میں ایک تعلق ہے کہ ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ اب
کوئی رسول ایسا نہیں جو نبی نہ ہو. تو یہ اس کی ایک اسینشل کریکٹرسٹک ہے کہ رسول ہوتے ہی نبیوں میں سے. لہٰذا رسول جو ہوگا وہ نبی بھی ہوگا اور رسول بھی ہوگا، اور ہر نبی کے لیے رسول ہونا لازمی نہیں. اس لیے انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور رسولوں کی تعداد تھوڑی. یہ نبوت اور رسالت کا لغوی اور اصطلاحی اور شرعی معنی ہوا، اور ان کے درمیان میں نے ایک ڈیفرنس بیان کیا. میں اس کی جو کلاسیکل ٹیکنیکلٹیز ہیں کلاسیکل نالج میں، کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں، وہ پھر ان میں نہیں گیا اور وہ ریلیونٹ نہیں ہے آپ کے لیے. بعض اوقات علماء جب اس سبجیکٹ کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ان ارریلیونٹ ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں جس سے سوائے الٹیمیٹ کنفیوژن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو جو نہایت ریلیونٹ نقطہ تھا فرق کا وہ سمجھا دیا اور بیسک نقطہ سمجھا دیا. یہاں ایک اور چھوٹی ٹیکنیکل چیز ہے، وہ میں بائی دی وے کہہ دوں کہ نبوت اور رسالت، ان دو چیزوں میں سے فضیلت والی چیز کون سی؟ یہ جسٹ فار سیک آف یور نالج، تو نبوت افضل ہے رسالت سے. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نبی رسول سے افضل نہیں ہوتا. جب ہم انڈیویجول کی بات کرتے ہیں تو رسول نبی سے افضل ہوتا ہے. جب ہم منصب کی بات کرتے ہیں تو نبوت رسالت سے افضل ہے. اب صرف اتنی بات کہنے سے ممکن ہے آپ میں سے کچھ احباب اس کی ڈیپتھ کو پا گئے ہوں، کچھ احباب تھوڑا سا کنفیوژن میں مبتلا ہوں. میں کلیئر کر دیتا ہوں. ریزن یہ ہے، اگر تو رسالت ایبسلیوٹلی ایک الگ منصب ہوتا اور نبیوں کے علاوہ غیر نبی بھی کوئی رسول ہوتے اور نبوت الگ ہوتی، رسالت الگ ہوتی، اور یہ کسی ایک جگہ جوائنٹ نہ ہوتے، تو اس صورت میں رسول کبھی بھی نبی سے افضل نہ ہوتا. پھر جیسے نبوت رسالت سے افضل تھی ویسے ہی نبی بھی رسول سے افضل رہتا. لیکن نبوت رسالت سے افضل اس لیے ہے کہ میں لے رہا ہوں رسالت ان اٹ سیلف اور نبوت ان اٹ سیلف انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز کے طور پر، کہ رسالت فقط کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جانے کا نام. رسالت جو ہے وہ ایک اسپیسیفک چیز ہے، کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جانا. اور نبوت نام ہے اللہ کی طرف سے وحی کا کسی پر اتارا جانا. تو نبوت میں اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ انسان اللہ سے وحی کا فیض حاصل کرتا ہے، اور رسالت میں مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. ہم ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں کہ نبوت میں توجہ الی اللہ ہے کہ اللہ کی وحی وصول کر رہا ہے نبی، اور رسالت میں توجہ الی الخلق ہے کہ وہ مخلوق کی اصلاح کے لیے مخلوق کی طرف جا رہا ہے. لہذا اگر نبوت اور رسالت کو دو انڈیپینڈنٹ کیپیسٹیز کے طور پہ سامنے رکھ کر کمپیئر کیا جائے تو نبوت کا درجہ رسالت سے بہر طور افضل ہے. اس لیے کہ رسالت بغیر نبوت سے وجود میں نہیں آ سکتی، یہ ایک محتاج ہے. رسالت اٹ سیلف کامل، انڈیپینڈنٹ، ایبسلیوٹ، کمپلیٹ اور پرفیکٹ کیپیسٹی نہیں رکھتی. چونکہ نبوت ہوگی تو رسالت آپریٹو ہوگی. اس کے اپنے آپریٹو، اپنے فنکشنل، اپنے ویلڈ اور اپنے لا فل ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ نبوت پر بیس کرے. تو نبوت کی ایک انڈیپینڈنٹ، ایک پرفیکٹ، ایک کمپلیٹ کیپیسٹی ہے کہ اسے اپنے منصب میں رسالت کی محتاجی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی وحی کا تعلق مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کے تعلق سے اونچا ہے. اس لیے نبوت رسالت سے افضل ہے. اور جب ہم نبی اور رسول کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں رسول نبی سے افضل اس لیے نہیں ہوتا کہ رسالت کا منصب کہیں نبوت سے اونچا ہو گیا ہے، نہیں، بات وہی رہتی ہے. وہ اونچا اس لیے ہے کہ نبی فقط نبی تھا اور رسول نبی تو ہے ہی، لہذا نبوت کا جو فضیلت تھی وہ بھی اس کو حاصل تھی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کے پاس اب رسالت کا منصب بھی ہے. یہاں تک کہ جو گفتگو ہم کر چکے اس سے ایک بات کلیئر ہوگی کہ جب ہم تصور رسالت کی بات کریں گے یا عقیدہ رسالت کی بات کرتے ہیں یا نظام رسالت کی بات کرتے ہیں تو بہر صورت بیسک کانسیپٹ اس میں نبوت کا ہوتا ہے. رسالت نبوت سے اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ اسے ایک خاص قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مثالیں دے دوں گا قرآن مجید سے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدائن سے چلے، یعنی مدین سے چلے، جو مدین جگہ تھی، تو راستے میں قرآن مجید میں آپ نے کئی جگہوں پر پڑھا اور سنا ہوگا کہ ایک آگ نظر آئی اور اس آگ میں سے آواز آئی اور ان پر پہلی وحی ہوئی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ وہ جو پہلی وحی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، اس پہلی وحی نے آپ کی بعثت کر دی۔ بعثت یعنی بعثت کہتے ہیں اعلان نبوت۔ یہاں ایک بات ضمناً اور بھی کنسیپٹ آف نبوت ہے رسالت میں کلیئر کر دوں، ایک اور پوائنٹ ہے ضمن میں آ گیا، ریلیونٹ ہے، چونکہ لفظ بعثت کا میں نے استعمال کیا نبوت اور رسالت کے لیے۔ بعثت کا لفظ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ریزنگ، یہ بڑی سگنیفیکنٹ ٹرم ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بعثت ہوتی ہے تو بعثت کا مطلب نبوت ملنا نہیں۔ نبی کو نبوت عالم ارواح میں مل جاتی اور وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ یہاں ایک کنفیوژن بعض لوگوں اور بعض اہل علم کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس پر کلیئرٹی رکھنی چاہیے کہ پیغمبر 40 برس کی عمر میں یا کم و بیش اس میچورٹی کی عمر میں جا کر اسے اعلان نبوت کا اذن ملتا ہے کہ وہ نبوت کا اعلان کرے، اور وہی نازل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیٹ شوڈ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دا پیپل، وہ لوگوں کو بتا دی جائے، کمیونیکیٹ ہو جائے۔ لہٰذا نبوت اس وقت نہیں ملتی، نبوت اس کے پاس پیدائش سے ہوتی ہے، عالم ارواح میں نبوت مل جاتی، لیکن اس نبوت کے لیے نزول وحی سے بعثت ہوتا ہے۔ بعثت اس کا اظہار ہے نبوت کا، اور بعثت نبوت کا اعلان ہے۔ تو گویا نبوت اور بعثت 2 الگ چیزیں ہو گئیں۔ نبوت اس کو پیدائشی عالم ارواح سے مل چکی تھی پیغمبر کو، اور ہر پیغمبر کو مل چکی ہوتی، اور بعثت عمر کا وہ وقت ہوتا ہے جب اس نبوت کے اظہار اور اعلان کا وقت آتا ہے اور اللہ کا اذن آتا ہے بصورت وحی۔ لہٰذا پہلی وحی اترتی ہے تو وہ اس کا لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہے۔ یہ کمیونیکیٹ کرنا، اس کو بعثت کہتے ہیں کہ اب وہ مبعوث ہو گئے، اظہار اور اعلان ہو گیا۔ اس کو میں ایک مثال سے اگر زیادہ کلیئر کروں تو کنسیپٹ بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے آپ ایک بیج بوتے ہیں، آم کے درخت کا بیج بولیں یا کسی بھی پھل کا بیج لیں، اس بیج کو بو کے اس کے بعد مالی اس کو پانی دیتا ہے اور اس کی نشو و نما کی سارے تقاضے پورے کرتا ہے۔ ایک سٹیج آتی ہے، وہ چھوٹا سا پودا بن کے، پلانٹ بن کے باہر نکلتا ہے، مالی اس کو پالتا ہے، وہ پھلتا پھولتا بڑھتا چلا جاتا ہے، سٹیم ہوتا ہے، تنا بنتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اس کے اوپر شاخیں لگتی ہیں، تو ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ پھلدار درخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ پھلدار درخت ہوتا ہے اور لوگ اس کا پھل کھانے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پھل اور یہ خاصیت اس کو آج ملی ہے، یہ خاصیت تو اس کے بیج میں تھی، اس گٹلی میں تھی جو زمین میں بوئی گئی تھی۔ یہ ساری خاصیت، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کا ٹیسٹ، اس کی کوالٹی اس پھل کی، اس لیے جب مختلف آپ گٹھلیاں اور مختلف قسموں کے بیج لاتے ہیں اور اگاتے ہیں تو طرح طرح کے آم اگتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک اور طرح کی گٹھلی اگائیں اور آم کسی دوسری کوالٹی کا پیدا ہو جائے۔ ایک کھٹے جامن کے درخت کی گٹھلی اگا دیں اور نہایت میٹھا جامن پیدا ہو جائے تو جو بوئیں گے، عام محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کوالٹیز، وہ ساری کریکٹرسٹکس، وہ سارے پوٹینشلز، وہ ساری کیپیبلٹیز ساری کی ساری اس کی گٹھلی اور بیج میں پہلے موجود تھی بدرجہ اتم، اور وہ جو پھل پکنے پر آپ نے کھایا، یہ دراصل اظہار ہے ان ساری خوبیوں کا کہ پھل کی شکل میں اب درخت پر سے ہو رہا ہے اور لوگ اب درخت کا نفع اٹھا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی نبوت ایک وہبی استعداد کے طور پر، اللہ کی ایک عطا کردہ نعمت اور صلاحیت کے طور پر عالم ارواح سے پیغمبر کو عطا کر دی جاتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر کا بچپن غیر نبی کے بچپن سے مختلف گزرتا ہے۔ اب میں اس کے اوپر دوسرا آرگومنٹ دے رہا ہوں۔ ایک آرگومنٹ میں نے صرف مثال کے لیے دیا کہ جیسے آپ سمجھ گئے کہ وہ درخت، اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ یکلخت اس کے اندر کوالٹیز پیدا ہو گئیں اور یہ ساری چیز۔ ہم جب شجر نبوت کی بات کرتے ہیں مثال دیتے ہوئے تو آپ یوں سمجھیں کہ جو حیثیت درخت میں بیج اور گٹھلی کی تھی، وہ حیثیت پیغمبر میں اس کی استعداد نبوت کی تھی، کہ وہ پیدائش کے وقت سے اس کے اندر نبوت اپنی تمام صلاحیتوں، استعدادوں اور خوبیوں اور کریکٹرسٹک کے ساتھ موجود تھی۔
مگر جیسے ایک سرٹن پیریڈ کے بعد جا کے ایک وقت آیا کہ اس پہ پھل لگے اور پھل کھلانے کے قابل بنا دیا گیا. ایگزیکٹلی میچورٹی کی ایک خاص عمر سے گزارنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ شجر نبوت کے پھل لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں. اس وقت وہی اترتی ہے, وہی کمیونیکیٹ ہوتی ہے, اور اب اس پیغمبر کے وجود سے لوگ رشد و ہدایت کے پھل کھانے لگتے ہیں. وہ وقت جب رشد و ہدایت کے پھل کھلانے کا ٹائم آتا ہے, یہ بعثت ہوتی ہے پیغمبر کی. اس کو اظہار اور اعلان نبوت کہتے ہیں. بعض لوگ اس فرق کو سمجھے بغیر علم کی کمی یا ڈیپتھ اور تجزیے کی کمی کے باعث یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید نبوت ہی اب ملی. اس تصور میں بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت, تو صرف میں نے کریکٹ کر دیا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور عالم ارواح سے اس کو نبوت مل جاتی. یہ بعثت صرف اظہار اور اعلان نبوت ہوتا ہے. اور دوسری میں جو آرگومنٹ دے رہا تھا وہ یہ کہ اگر نبوت کی استعداد وہبی طور پہ اور اس کی پوٹینشیلٹی اور اس کی کیپیبلٹی شروع سے نہ ودیت کر دی گئی ہو, تو پھر اکثر و بیشتر پیغمبروں کا بچپن اور غیر نبی کا بچپن اسی طرح ایک جیسا رہے جیسے سوسائٹی کے عام انسانوں کا بچپن ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی پیغمبر اعلان نبوت سے پہلے بھی مشرکانہ معاشرے میں رہ کر بھی کسی پیغمبر نے کبھی شرک نہیں کیا. بچپن کے زمانے میں بھی نہیں کیا جب سن شعور ہی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام, آپ کو معلوم ہے, آپ قرآن پڑھتے ہیں, نوجوان تھے, بچے تھے, اور بچپن کے زمانے میں اپنے چچا آزر کے ساتھ بحث کرتے تھے. شاید لفظ چچا سن کے بھی آپ میں سے بعضوں کو تعجب ہو. لفظ جو باپ آیا ہے یہ عرب کے محاورے کے تحت قرآن مجید میں آیا ہے, چونکہ آپ کے اصل والد کا نام تارخ تھا. ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی باپ تھے ان کا نام تھا تارخ. ان کے بچپن میں وہ فوت ہو گئے تھے اور آزر آپ کا چچا تھا. تو چونکہ چچا نے پالا اور باپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا, اسی نے پالا اور بچپن سے اسی کو ہی بطور باپ سمجھا اور باپ کہتے رہے اور باپ کے طور پہ وہ ڈیل کرتا رہا. تو قرآن مجید نے جب ان کی جوانی کے حوالے سے جتنا بھی ذکر کیا تو اصل باپ چونکہ موجود نہ تھے, آزر ہی بطور باپ کے تھا, اس لیے اسی کو محاورہ عرب کے مطابق چچا, تایا اور تک دادا پردادا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں. لہذا قرآن مجید میں اب کا لفظ آیا ہے باپ. حقیقت میں اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جب شجرہ نسب آپ پڑھتے ہیں یا حضور علیہ السلام کا, تو ابراہیم بن آزر کہیں نہیں لکھا جاتا, ابراہیم بن تارخ لکھا جاتا ہے. اور وہ تارخ مومن تھے, آزر بت پرست مشرک تھا. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کسی پیغمبر کا باپ دادا کبھی مشرک نہیں ہوا, آدم علیہ السلام سے لے کر. یہ بھی نبوت و رسالت کے خصائص میں سے کانسیپٹ آف نبوت میں, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کسی نبی کا والد, باپ, دادا, پردادا, پورا نسب جو آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک ہے, یا بنی اسرائیل میں یا بنی اسماعیل میں, کسی نبی کے آباء و اجداد میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہو. حضور علیہ السلام نے اپنے باب میں فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات, کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں. یعنی میرے آبا سارے پاک تھے اور میری امہات مائیں بھی سب پاک تھیں. یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ نبوت اور رسالت ایک نور کی مانند ہوتی ہے, اور وہ پشت در پشت پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل کی جاتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کسی کی زندگی میں اللہ پاک نے فیصلہ کیا تو اس کو نبی بنا دیا, ایسا کبھی نہیں ہوتا. نبوت اور رسالت کے منصب عالم ارواح میں جس کو مل گئے سو مل گئے. اب زندگی کے مختلف مراحل سے گزار کے ایک سرٹن ایج پر جا کے انہیں اس کے اظہار اور اعلان کا وقت ملتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا چونکہ نبوت کی نعمت بچپن سے بلکہ قبل از پیدائش ودیت شدہ ہوتی ہے, اس لیے اس کا کریکٹر اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کی ذات میں اور نبی کی زندگی اور سیرت میں نمایاں ہوتا ہے. لہٰذا نبی بچپن اور لڑکپن اور جوانی کی اعلان نبوت سے پہلے عمر کے سارے مرحلوں میں پاک ہوتا ہے, شرک سے, گناہوں سے, حرام کاریوں سے, آلودگیوں سے, پاک سیرت اور پاک زندگی اور تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور اخلاق کا مرکب ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کی پیدائش کفر و شرک کے معاشرے میں ہوئی, لہو و لعب اور گندگیوں اور آلودگیوں کے معاشرے میں ہوئی. مگر آپ سیرت طیبہ پڑھتے ہیں کہ اعلان نبوت 40 برس کی عمر مبارک میں جا کے ہوا, مگر پہلے 40 برس جوانی کو تو چھوڑ دے, بچپن لڑکپن کا زمانہ جب سارا معاشرہ سارا خاندان کفر و شرک کی آلودگیوں میں تھا, تب بھی آپ صرف کسی لہو و لعب کی مجلس میں بھی نہیں گئے, حتیٰ کہ آپ کا کپڑا بھی اگر بچپن میں اترا تو شرم کے ساتھ ڈھانپ لیا.
یہ ساری حفاظت کردار کی وہ ملکہ نبوت ہے جو بچپن سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو نبی اور رسول کے فرق سے مثال سمجھا رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی اور پہلی وحی ہوئی کہ میں آپ کا رب ہوں، نبوت کا اظہار ہو گیا، یہ بعثت ہو گئی، بس یہاں سے نبوت کا اظہار ہو گیا۔ اور ایک اور وحی آئی، میں نے رسول کہا کہ کسی طبقے کی طرف، خاص طبقے کی طرف مبعوث ہونا، اگلے سٹیپ پر آپ کو رسالت دی گئی، رسالت دی جاتی ہے نیکسٹ سٹیپ پر۔ اور ایک مقام پر فرمایا فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی اور سرکش ہو چکا ہے، اس نے اللہ کی حکمرانی اور الوہیت کا انکار کر دیا ہے اور بغاوت اور سرکشی کی راہ اختیار کی ہے، لہٰذا آپ کو اس کی طرف بھیجنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر ہارون علیہ السلام کو ملایا اور فرمایا تم دونوں جاؤ۔ جب فرعون اور اس کی جماعت کی طرف آپ کو حکم خاص دے کر بھیجا گیا تو اس حکم نے آپ کو منصب رسالت پر فائز کیا۔ نزول وحی سے نبوت ثابت ہوئی۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحی سے نبوت ملتی نہیں بلکہ نبوت ثابت ہوتی، ہمارے نالج میں آ جاتی ہے انسانیت کے کہ یہ نبی ہے، وہ بعثت جو ہے وہ ہمارے لیے ہوتی۔ اور حکم جب فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجنے کا ہوا تو اس سے منصب رسالت مل گیا۔ ایگزیکٹلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت اور رسالت کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ اب دوسری مثال، پہلی وحی جب اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں جو اتری ان سے آپ کی بعثت ہو گئی، اعلان نبوت ہو گیا، آپ کے منصب نبوت کا اظہار ہو گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں کسی قوم کی طرف کوئی پیغام لے کر مبعوث ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ان پہلی آیتوں میں سرٹن سبجیکٹس ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، سائنٹیفک سبجیکٹس ہیں جو اس ان آیتوں میں بیان کیے گئے، یہ اللہ کی وحی تھی۔ اور پھر جب سورہ مدثر اتری، یا ایھا المدثر، آپ کملی لے کے اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، کب کبھی کی ایک کیفیت تھی، ہلکا بخار محسوس فرما رہے تھے تو کملی اوڑھ کے لیٹ گئے تھے، اللہ رب العزت نے یہ وحی اتاری، فرمایا یا ایھا المدثر، اے کملی والے پیارے رسول، قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور باغی اور سرکش قوم کو اللہ کا ڈر سنا دیجئے اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا ڈنکا بجا دیجئے۔ یہ جو قم فانذر کا حکم آیا، اٹھیے اور اللہ کا ڈر سنائیے، اس نے آپ کو اس قوم کی طرف ایک خاص پیغام، انقلاب کا پیغام دے کر احوال حیات کو بدلنے کا، اس کے نظام کو بدلنے کا، ان کے کفر و سرکشی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ایک خاص پیغام دے کر آپ کو بھیجا گیا۔ سورہ مدثر نے آپ کے منصب رسالت کا اعلان کیا۔ یعنی اس طرح نبوت اور رسالت دونوں کنسیپٹس بھی کلیئر ہو گئے، آپ کو نبی اور رسول کا فرق بھی کلیئر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ریلیونٹ 2-4 اہم نکات وہ بھی واضح ہو گئے۔ یہاں اب اسی نبوت اور رسالت کے باب میں ایک بات اور کہہ دوں، وہ جو نقطہ جو ہم نے درمیان میں ڈسکس کیا کہ نبی اور رسول پیدائش سے صاحب نبوت ہوتا ہے، بعثت سے قبل بھی، اس لیے اس کی بعثت سے قبل کی زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ جو ایک نقطہ عرض کیا، اب اس پر نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے ریفرنس سے ایک بات کہہ دیں، وہ کنسیپٹ آف رسالت کو بھی کلیئر کر دے گی، ایلیبوریٹ کرے گی کنسیپٹ آف رسالت کو، اور اس اسپیسیفک پوائنٹ کو بھی کلیئر کرے گی۔ یعنی اس سے آپ کو 2-3 چیزیں جو ابھی میں کوٹ کر رہا ہوں جو چیز، اس میں ایک تو کنسیپٹ آف رسالہ کلیئر ہوگا، ایک سگنیفیکنس آف رسالہ اینڈ سگنیفیکنس آف نبوہ یہ کلیئر ہوگا، اور ایک نبوت اور رسالت کا تعلق اللہ کے ساتھ اور توحید کے ساتھ کیا ہے، لنک بٹوین توحید اور رسالہ، یہ بھی کلیئر ہوگا۔ 2-3 امپورٹنٹ نقطے اسی سبجیکٹ کے کلیئر ہو جائیں گے اس ایک مثال سے۔ اور ایڈیشنل وہ جو میں نے عرض کیا کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پاکیزہ اور لائق نمونہ ہوتی ہے، قابل تقلید ہوتی ہے، یہ بھی دلیل ہوتی ہے ان کے پیدائشی نبی ہونے پر، ان کی زندگی دلیل ہوتی ہے۔ اس پر قرآن مجید کا اور حدیث نبوی کا واقعہ کوٹ کر رہا ہوں۔ واقعہ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہے اور پڑھا ہے، آپ نے یہ بچپن سے کتابوں میں، اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا، مگر جو انالیسز میں آج دے رہا ہوں شاید یہ انالیسز پہلے پڑھنے یا سننے کو نہ ملا ہو یا بہت کم ملا ہو، پروبیبلی نہیں ملا ہوگا انالیسز جو دینا چاہتا ہوں۔ واقعہ آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہو گیا، بلکہ منصب رسالت کا حکم ہو گیا کہ سنائیے،
تو آپ نے پوری قوم قریش کو، اعزا اقارب کو، قریش کو، وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت آئی کہ سب سے پہلے یہ حکم اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیے. تو پھر آپ نے کوہ صفا کے دامن میں تمام قریشی سرداروں کو اور اہل قوم کو جمع کیا تھا. یہ آپ نے پڑھا بچپن میں. اور جمع کر کے ان سے فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل قوم، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری یہ بات مان لو گے؟ اب میں اس واقعے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ اس واقعے کے اندر جو انالیسز ہے اور جو مین پوائنٹس ہیں توجہ طلب، ان پہ غور فرمائیں گے، کیونکہ ہم ان میں سے کچھ انفرنسز لیں گے. We would like to derive some basic concepts from that event. تو فرمایا کہ مان لو گے؟ تو قریش نے، کفار و مشرکین نے جواب دیا کہ مان لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ کیسے مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر دیکھا بھی نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا آرگومنٹ دینے والے ہیں. آرگومنٹ اس کے اندر کتنا ہے، اور میتھڈولوجی کمیونیکیشن کی اور اس کی فلسفی اور اس کی وزڈم کتنی بڑی ہے کہ ڈائریکٹ ایک بات یہاں سے ایک حکمت کی بات کلیئر ہو گئی. اور میں بائی دی وے کوٹ کر دوں گا آگے چل کر کہ جو کہنا تو یہ اپنی نبوت اور رسالت کو بتانا چاہتے ہیں، مگر ڈائریکٹ وہ بات نہیں کہی ہے. اس سے پہلے ایک ایسی چیز کو بیان کیا ہے کہ جس چیز نے ایک ایکسیپٹیبلٹی کے لیے ایک بیس بنا دیا، اور فرمایا کہ تم کیسے مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم آپ کو ساری زندگی گزر گئی صادق اور امین جانتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ سچے ہیں، کبھی غلط بات نہیں کی، اس لیے ہم مان لیں گے کہ آپ کی یہ بات بھی سچی ہے. تو گویا آپ کی کریڈیبلٹی کا اعلان ہو گیا. وہ جو کریڈیبلٹی ان کو معلوم تھی اس کا اقرار کروا لیا آپ نے. اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھے بغیر میرے کہنے پر اور میری ذات کی ریلائبلٹی پر بیس کر کے اگر تم اس خبر کو مان لو گے کہ وہ لشکر آ کے حملہ کرنے والا ہے، تو پھر میری اسی کریڈیبلٹی کی بنا پر یہ بات بھی مان لو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ 360 جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ شرک ہے. ایک اللہ ہے اور اس نے مجھے رسول بنا کے تمہاری طرف مبعوث کیا. چنانچہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی اس بات کو مان لیا وہ مومن ہو گئے، اور جو اس بات کو ماننے سے انکاری ہوئے وہ کافر ہوئے. واقعہ ختم ہو گیا. یہاں پر قرآن مجید کی بھی آگے ایک بات آتی. جب آپ نے نبوت اور رسالت کی بات فرمائی تو کفار مشرکین نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے. اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اپنی ذات کو، شخصیت کو، اپنی زندگی اور اپنی گزشتہ زندگی کو بطور دلیل پیش کرنا. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اعلان ہو رہا ہے توحید کا کہ اللہ ایک ہے، دعویٰ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے اور مجھے اس نے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو توحید اور رسالت کے اس دعوے کا اقرار کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو آرگومنٹ دے رہے ہیں، جو ایویڈنس دے رہے ہیں، ایویڈنس دلیل کیا دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے خدا کے ایک ہونے میں اور اس اعلان رسالت میں، تو پھر جو تم میں 40 برس میں زندگی کے پہلے بسر کر چکا ہوں، بھرپور زندگی، اس کو غور سے دیکھ لو، اسے انالائز کر لو، اس کے شب و روز، اس کے سفر و حضر، اس کا لمحہ لمحہ اچھی طرح چھان بین کر کے دیکھ لو. اگر میری 40 برس کی بھرپور زندگی میں کہیں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کجی، کہیں کمی، کوئی جھول، کوئی قابل اعتراض جگہ نظر آ جائے تو خدا کی توحید کا بھی انکار کر دینا. اور اگر میری 40 برس کی پوری زندگی ہر نقص اور عیب سے پاک ہو، اتنی پاک ہو کہ اس میں کوئی جھول نہ رہے، تو پھر میرے اس دعوے کو بھی مان لینا، اور میرا دعویٰ تمہیں خدا کے ایک ہونے کی خبر دے رہا ہے. تو گویا حدیث کا وہ واقعہ اور قرآن مجید کی یہ آیت دونوں ایک ہی ریالٹی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ نے توحید اور رسالت دونوں کے لیے جس زندگی کو بطور دلیل پیش کیا، وہ زندگی اعلان نبوت اور بعثت کے بعد کی زندگی تھی یا پہلے کی تھی؟ جی بڑی کلیئر ہے. بعثت تو اس دن ہو رہی ہے، اس دن تو اعلان ہو رہا ہے، اسی سال کی بات ہے کہ بعثت ہوئی تھی. اور جو بطور دلیل جس زندگی کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس کو ٹیسٹیفائی کرو، ویریفائی کرو، اور اس کی ٹیسٹیفیکیشن اور ویریفیکیشن کی اور انالیٹیکل اپریسیشن کی بنیاد پر میرے دعویٰ توحید و رسالت کو قبول کرو. جس زندگی کو دلیل کے طور پہ رکھا جا رہا ہے وہ تو وہ 40 برس ہیں جو بچپن سے لے کر قبل از بعثت بیت چکے. لہٰذا اس سے وہ تصور رد ہو گیا کلیتاً
کہ بعض احباب جنہوں نے نبوت اور رسالت کے منصب اور تصور کو نہیں سمجھا اور ایک مغالطے میں مبتلا ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعثت ہی کا نام نبوت کا ملنا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے معاذ اللہ نبی کی زندگیوں میں معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہیاں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس تصور کی اصلاح کرنی چاہیے کہ بعثت سے پہلی کی زندگی کو تو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ جس زندگی میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ کبھی نبوت اور رسالت اور توحید کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو یہ تو کریڈیبلٹی کی بنیاد وہ زندگی تھی جس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اور کنسیپٹ آف رسالت کی سگنیفیکنس یہاں سے یہ معلوم ہوئی، جس پوائنٹ کو میں دوسرے پوائنٹ کو میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ توجہ طلب امر یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ وہ لشکر کا آنا مان لو گے، انہوں نے کہا مان لیں گے چونکہ آپ سچے ہیں، سو انہوں نے مان لیا۔ تو جو بات کر رہا ہوں آرڈر آف ایکسیپٹنس کی، کہ ایکسیپٹنس کا آرڈر دو چیزیں تھیں، تو انہوں نے پہلے لشکر کے وجود کو مانا یا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کو مانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کریڈیبلٹی کو پہلے مانا، وہ کریڈیبلٹی اور حضور علیہ السلام کو ماننا لشکر کے وجود کے ماننے کا باعث بنا۔ یہ آرڈر آف ایکسیپٹنس تھا۔ ایگزیکٹلی یہ تعلق توحید اور رسالت اور توحید اور نبوت میں ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نبی اور رسول آ کے خبر دیتا ہے کہ اللہ ہے، دیٹس آل۔ اس لیے اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کنسپٹ آف رسالت کا بیس ہے کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو بن دیکھے ایمان کس کے کہنے پر لاتے ہیں؟ نبی کے کہنے پر۔ نبی آ کے خبر دیتا ہے کہ اللہ ہے، نبی خبر دیتا ہے کہ مجھ پر وحی اتری ہے، نبی خبر دیتا ہے کہ یہ قرآن ہے، نبی خبر دیتا ہے کہ جبرائیل آیا ہے، نبی خبر دیتا ہے کہ یہ آیتیں ہیں، نبی خبر دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو نبی جو جو خبر دیتا چلا جاتا ہے، ہم نے تو اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنے ذاتی نالج کی بنیاد پر نہ ویریفائی کیا ہوتا ہے نہ کر سکتے۔ We can't testify any of those realities and any of those basic facts which have been communicated by Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم or any messenger۔ ہمارے پاس تو کوئی سورس آف ویریفیکیشن ہی نہیں ہے، تو ہم جسٹ بلائنڈ فیتھ کی بنیاد پر whatever is uttered by the mouth of Holy Prophet and whatever is expressed and communicated by Prophet, we just accept it and we believe in it, that's all۔ وہ accept کر کے اس میں believe کر لینا with blind faith، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب جو آرڈر آف پریفرنس، آرڈر آف ایکسیپٹنس ہوا، وہ کہ پہلے اللہ پر ہمارا ایمان آیا یا پہلے جس کو اللہ نے بھیجا ہے ایمان کی خبر دے کر اس پر ایمان آیا؟ پہلے رسول پر اعتماد قائم ہوتا ہے، نبی کی ذات پر اعتماد قائم ہوتا ہے۔ تو جب نبی اور رسول پر اعتماد قائم ہوتا ہے، یہ ایمان ہے اس بات کا کہ ہاں ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں کہ آپ بھیجے گئے، تو وہ خبر دیتا چلا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک سے زائد ماننا کفر ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اس کے یہ احکام ہیں، اس نے یہ حلال بنایا، یہ حرام بنایا، اس نے یہ زندگی کا نظام دیا، جو کچھ اللہ کا نبی اور رسول اپنی حیثیت کو منوا لینے کے بعد ہمیں خبر دیتا ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ایمان باللہ سے لے کر ایمان بالملائکہ، ایمان بالبعث بعد الموت، ایمان بالقدر، سب کچھ نبی کی زبان کے ذریعے، حتیٰ کہ یہ فیتھ بھی نبی کی زبان کے ذریعے آتا ہے کہ یہ کتاب قرآن ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنے ریئلٹیز آف فیتھ ہیں اور فیکٹس آف بیلیف ہیں، جتنے فیکٹس اور ٹینٹس آف فیتھ ہیں، یہ سارے کے سارے بیس کرتے ہیں پروفٹ ہوڈ اور میسنجرشپ کی کریڈیبلٹی پر۔ یہ ہے تصور نبوت اور تصور رسالت اور سگنیفیکنس آف رسالت۔ اگر یہ تعلق کمزور پڑ گیا، یہ اس میں کوئی دراڑ یا خرابی آ گئی، تو پھر ایمان کا کوئی جز بھی اور کوئی رکن بھی قابل قبول نہیں رہتا، سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نبوت، رسالت، نبی اور رسول اور اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کا کانسیپٹ اور اس کے ساتھ ریلیونٹ چند اور چیزیں جس پہ تصور واضح ہو بیان ہو چکی۔ یہاں نبوت اور رسالت کی ضرورت و اہمیت کے اینگل سے ایک پہلو اور عرض کر دوں کہ یہ ضرورت رسالت یا ضرورت نبوت کا جو تصور ہے، اس پر میری کتاب ہے ارکان ایمان، اس کے اوپر ایک پورا باب ہے، باب دوم، ایمان بالرسالت۔ یہ پانچوں جو ٹینٹس آف فیتھ ہیں نا، ارکان ایمان جن کو کہتے ہیں، ان پر یہ پوری کتاب ہے۔ اور اس طرح ارکان اسلام پر بھی ایک الگ کتاب ہے، اور پروبیبلی دونوں کتابیں لائبریری میں ہیں۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہیں تو اس کے مختلف سائنٹیفک ایسپیکٹس اور اس کے فلسافیکل ایسپیکٹس نبوت و رسالت اور وحی کی ضرورت پر میں نے بیان کی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے، ضرورت و اہمیت نبوت و رسالت کی،
اس کے کئی پہلو ہیں، کئی اینگلز ہیں، ان میں سے اس وقت ایک کلیئر کرتا ہوں تاکہ اگلے سبجیکٹ پر آ جاؤں. اور یہ آج ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے، اس لیے میں اس کے اس اینگل کو لے رہا ہوں. یعنی اس کی نبوت و ضرورت کو واضح کرنے کے درجنوں ایسپیکٹس اور درجنوں ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں، دلائل کے کئی ڈائمینشنز ہیں، مگر میں اس میں سے صرف ایک لے رہا ہوں چونکہ وہ ریلیونٹ ہے آج کی ڈیولپمنٹ آف سیکولر تھاٹ. اس اینگل سے کہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج قرآن کو وہی 1400 سال گزر گئے، اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی، ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہیومن نالج میں، ہیومن کلچر میں، ہیومن سوسائٹی میں، سوسائٹل آرڈرز میں، ہیومن ویلیوز میں، کلچرل ویلیوز میں، نالج میں، تو ہم سائنٹیفک اینگل سے تو ہم آج وہ 1400 سال پہلے اتری ہوئی وحی اور پیغمبر کی بات کیوں مانیں؟ یہ جن لوگوں کو تھوڑی سی روشنی مل جاتی ہے جدید علم کی تو یہ ان کا پرابلم ہو جاتا ہے. اور یہ پرابلم کو اگر میں تھوڑا سا اسپیسیفائی کروں تو یہ پرابلم اس طرح کا ہوتا ہے کہ تھوڑے میں زیادہ ہو جاتا ہے. ایکچولی اگر پراپر نالج سما جائے تو کبھی یہ پرابلم پیش نہ آئے. تو وہ پھر چونکہ دین کو نہیں پڑھا، اور اگر تھوڑا سنا ہے بدقسمتی سے جمعوں پر تو مولوی سے سنا ہے، اور مولوی بیچارے کی اس ملک میں اپنی لمیٹیشنز ہیں. وہ جس مدرسہ اور جس چینل سے پڑھ کے آتا ہے وہاں لمیٹڈ 4 چیزیں زارا یضربو کے سوا اور اس کو پڑھایا کچھ نہیں جاتا. اس کو تو یہ نہیں پتا کہ سورج کیسے نکلتا اور کیسے ڈوبتا ہے. تو وہ پڑھے لکھے آدمی کی تشنگی کیسے پوری کرے گا اپنے خطبے میں، اپنے لیکچرز میں؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس کو ساری زندگی جس سورس سے نالج ملا دین کا وہ سفیشینٹ سورس نہیں تھا، اور اس کی تشنگی کو نہ صرف یہ کہ وہ مٹا نہ سکا بلکہ اس کی ممکن ہے ہر تقریر سے 10 سوال اور پیدا ہو گئے ہوں، کئی کویسچن مارک پیدا ہو گئے ہوں، اور وہ ان آنسرڈ رہ گئے اس کی لائف میں. ریزن یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آن دی ادر ہینڈ ہم ماڈرن نالج جو سیکولر نالج ہے وہ زیادہ گین کر لیتے ہیں. 16 سال 18 سال یونیورسٹیوں تک سکولنگ میں لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، پھر پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں تو نئی تعلیم اور فنون علوم پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک طرف سیکولر نالج اور سیکولر وزڈم کو گین کرنے پر ہم نے اپنی لائف کے 20-25 سال لگا دیے ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کتنا ان بیلنس. اور دین کو ریئل سینس میں سمجھنا اس پر ہم نے 1 سال بھی نہیں لگایا ہوتا، اور ہم صرف مسلمان ہونا ہی کافی سمجھتے ہیں. نتیجتاً جب بیلنس ہی نہیں ہوتا سرے سے تو لا محالہ جن کے اندر ایمان کی گرفت خاندانی بیک گراؤنڈ کے باعث یا مخصوص ماحول کے باعث اگر ذاتی طور پر مضبوط ہو تو ایمان بچ جاتا ہے، اگر وہ گرفت مضبوط نہ ہو تو نارملی وہ ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ جب تھوڑی سی نئی روشنی اور نئی ہوا لگتی ہے تو پھر وہ اس قسم کی بات، خدا کا وجود کا انکار، نبی کا، رسول کا، رسالت کا، وحی کا، پھر وہ ان کو نئی ترقی نظر آتی ہے، ایڈوانسمنٹ. اس پر میں ریفر کروں گا میرے اگر سیریز آف لیکچر اگر آپ وزٹ کریں تو پرٹیکولرلی وہ لیں میرے وہ لیکچرز وہ انگلش میں ہوں گے سارے، جو امریکہ میں میرے وزٹس میں ہوتے ہیں، نارتھ امریکہ کے نارتھ امریکن لیکچرز، اور یورپین کنٹریز میں نارملی جو میرے ہوتے ہیں ریسنٹلی کینیڈا کے یا امریکہ کے یا انگلینڈ کے یورپ کے جو ہوتے رہتے ہیں وہ سارا میٹیریل انگلش میں ملے گا. یا یو اے ای میں ٹی وی کے اوپر میرے 2-3 سال تک ریفلیکشنز آف قرآن اور اسلام ان فوکس اس طرح کے سبجیکٹ کی پوری سیریز ہیں، آدھے گھنٹے کا ایک ایپیسوڈ ہے، لیکچرز ہیں مختلف سبجیکٹس پر. تو انگلش کے میٹیریل پرٹیکولرلی یہاں پاکستان میں عام طور پہ جب اردو خطابات ہوتے ہیں تو ایسے سبجیکٹس پبلک کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آدمی ان کو ڈسکس کرے. تو باہر کنٹریز میں جب جاتا ہے تو نئی جنریشنز کے لیے یا انٹرفیتھ کنونشنز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتے ہیں یہودی عیسائی غیر مسلموں کے ساتھ، انٹرفیتھ ڈائلاگ، تو پھر وہ سبجیکٹس ڈسکشن میں آتے ہیں اور ماڈرن سبجیکٹس بھی آتے ہیں. ابھی ٹورانٹو میں انٹرفیتھ پر میرا ہیومن رائٹس پر تھا، کبھی ایسے ماڈرن سبجیکٹس آ جاتے ہیں، کبھی وار اینڈ پیس پر آ جاتے ہیں، کبھی فلاسفی آف پیس پر، فلاسفی آف وار پر، کبھی اس طرح کے انٹرنیشنل سبجیکٹس جو انٹرنیشنل افیئرس کے، انٹرنیشنل پولیٹکس کے، UN اور ماڈرن ڈیولپمنٹس انوالو ہو جاتی. ایسے ٹاپکس کو آپ جب جائیں تو آپ کو سیریز ملے گی، وہ ضرور لیجئے، وہ آپ کو اپنی سطح کے اعتبار سے بڑے مفید ثابت ہوں گے. یہ چیزیں اس میں ملیں گی انشاءاللہ. یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے انالائز نہیں کیا نبوت اور رسالت کی ضرورت اور وحی کی ضرورت کا. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، یہ اب میں سگنیفیکینس آف رسالہ یا سگنیفیکینس آف نبوہ، آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، ایون سگنیفیکینس آف ڈیوائن ریولیشن کا نام دے سکتے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیا ہے. تو یہ سارے سوال کا عنوان کوئی بھی بن سکتا ہے. بنیادی تصور ایک ہے کہ انسان جو بھی نالج گین کرتا ہے آج، اور جس نالج پہ انسان فخر کرتا ہے، اس نالج کا صاف ظاہر ہے کوئی اس کی روٹس ہیں، اس کا کوئی چینل ہے، اس کے کوئی سورسز ہیں. وہ جو نارملی سورسز ہیں ان میں عام طور پر جتنا ورلڈلی نالج ہمارے پاس ہوتا ہے
وہ دو سورسز ہیں، ایک حواس خمسہ اور ایک عقل۔ حواس خمسہ ہمارے 5 سینسز ہیں، جس میں دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ 5 سینسز ہیں ہمارے۔ اب حواس خمسہ میں بریفلی عرض کر رہا ہوں کہ سارے مل کر بھی از خود کوئی نالج کریٹ نہیں کر سکتے۔ وٹ ایور وی کین گیٹ فرام دیز 5 سینسز دیٹ از نون ایز پرسیپشن، دے کانٹ گیو رائز ٹو اینی کنسیپشن۔ حواس خمسہ کنسیپشن کریٹ نہیں کر سکتے، یہ پرسیپشن کریٹ کرتے۔ ہم نے چھو لیا، ہم نے سن لیا، یعنی اگر سر میں سے دماغ کو نکال دیا جائے اور عقل کا پروسیس، تھنکنگ کا پروسیس ہماری باڈی سے نکل جائے اور باقی 5 چیزیں موجود رہیں، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، سننا، سب موجود رہیں، جس کو ہم 5 سینسز کہتے ہیں، تو بتائیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے کسی کی سمجھ میں آئے گا؟ ایبسلیوٹلی نہیں آئے گا، چونکہ حواس کا کام پرسیو کرنا ہے، کنسیو کرنا نہیں۔ یہ آواز ساؤنڈ ویوز کی شکل میں آرے پردوں پہ جا کے لگتی ہے، اس سے سینس کریٹ ہوتا ہے، وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے ہماری عقل میں۔ آگے عرض کروں گا۔ پھر عقل ایک فیکٹری ہے، اس کارخانے کے بھی کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، 5 فیکلٹیز ہیں، 5 فیکلٹیز آف مائنڈ کہتے ہیں ماڈرن جو سائیکالوجسٹ ہیں۔ تو وہ عقل کی 5 فیکلٹیز پھر ان کا انٹر لنکڈ کام ہے، انٹر ڈپارٹمنٹل کام ہے، انٹریکشن کرتی ہیں۔ اور وہ جو پرسیپشن، ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ وائٹ ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا وائٹ ہونا یہ ہماری آنکھ نے فیصلہ نہیں کیا، یہ کنسیپٹ آنکھ نے نہیں دیا، یہ کنسیپٹ اس کا وائٹ ہونا عقل دے رہی ہے۔ آنکھ تو صرف ایک پرسیپشن اس نے دیا، اس نے کمیونیکیٹ کر دیا ہمارے دماغ میں۔ ہم پانی پیتے ہیں، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، تو اس زبان کے چھونے نے ٹھنڈے اور گرم کا فیصلہ نہیں کیا، اس نے صرف پرسیپشن دیا۔ اس کا پرسیپشن ادراک ایک احساس کے طور پہ دماغ میں منتقل ہوتا ہے، اور دماغ اپنے فیکلٹیز کے انٹریکشن کی صورت میں اسے ایک باقاعدہ کنسیپشن اور نالج کا شکل دیتا ہے، اور احساس کو علم میں بدل دیتا ہے۔ اراز القیاس، اس طرح کڑوا، میٹھا اور خوشبو، بدبو، ہر چیز کی پوزیشن یہ ہے۔ عقل اگر ایک طرف کر دیں اور 5 سینسز مل کر بھی کنسیپشن ہی کریٹ نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ نالج کریٹ کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ 5 سینسز کلیتاً محتاج ہیں عقل کے، اور بغیر عقل کے وہ ہمیں کچھ بھی دینے کے قابل نہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 سینسز کا جو اپنا دائرہ کار ہے وہ انتہائی لیمیٹڈ ہے، انتہائی لیمیٹڈ ہے۔ مثلا آواز، کان صحیح ہوگا تو تبھی سنی جائے گی، اگر ایک کان خراب ہو اور باقی 4 سینسز ٹھیک ہوں تو آنکھ ریپلیس نہیں کر سکتی کان کے فنکشن کو، کہ آنکھ کہے کہ چلو آج کان کی سماعت چھٹی گئی ہوئی ہے اور کام نہیں کر رہی، تو آج میں ٹیک اوور کر لیتی ہوں اس کا چارج، آج پورا دن باتیں میں سنوں گی اور کل کان کو بتا دوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زبان ناک کا کام نہیں کر سکتی، سونگنا چھونے کا کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سینس اپنی پرسیپٹیبلٹی میں اور اپنی پرسیونگ کیپیسٹی میں، کیپیبلٹی میں لیمیٹڈ ہے۔ وہ صرف ایک چیز کو پرسیو کرتا ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور باقی 4 سینسز مل کر بھی کسی ایک سینس کو اگر ایبسنٹ ہو جائے تو اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے 2 لیمیٹیشنز بیان کی ہیں سینسز کی۔ ایک لیمیٹیشن اس کی فنکشننگ کی، کہ اگر عقل نہ ہو تو وہ ہمیں نالج دے ہی نہیں سکتے، اور دوسری لیمیٹیشن اس کے سکوپ کی، کہ ہر سینس کا لیمیٹڈ سکوپ ہے، وہ اپنی متعلقہ چیز کے سوا کسی اور چیز کے بارے میں پرسیپشن ہی نہیں دے سکتے۔ تو گویا پرسیپشن بھی ہمارا لیمیٹڈ ہے، اور جو کنسیپشن کریٹ ہوتا ہے وہ بھی محتاجی ہے عقل کی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو چیز پرسیپشن سے باہر ہوگی اس کو ہم اپنے سینسز کے ذریعے پرسیو ہی نہیں کر سکتے، اور جو چیز پرسیو نہیں ہوگی اس پر کنسیپشن کریٹ نہیں ہوگا۔ دوسرا سورس ہمارا عقل ہے۔ اب عقل کی طرف آ جائیں۔ عقل بھی انتہائی محتاج اور ناقص شے ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم 5 سینسز کو نکال دیں اور عقل پوری سلامت رہے سر کے اندر، تو عقل ہمیں کوئی کنسیپشن نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرسیپشن وداؤٹ انٹلیکٹ از ڈارکنیس، اینڈ کنسیپشن وداؤٹ پرسیپشن، انٹلیکٹ وداؤٹ پرسیپشن از بلائنڈ۔ عقل نہیں ہے تو پرسیپشن اندھیرا ہے، اور اگر پرسیپشن 5 سینسز نہیں ہے تو عقل اندھی ہے، اسے کچھ خبر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر آنکھ دیکھے نہیں تو عقل نہیں بتا سکتی سیاہ، سرخ، سفید، نیلا، پیلا کیا ہے۔ اگر کان سنے نہیں
تو عقل آواز میں امتیاز نہیں کر کے دے سکتی کہ یہ کس کی آواز ہے، اچھی ہے یہ بری ہے۔ زبان اگر نہ چکھے اور ناک نہ سونگیں تو ٹیسٹ اور سمیل کو عقل ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب وہ عقل ہے، اسی عقل نے تھرو ایکسپیریمنٹس سائنس کریٹ کی ہے اور تھرو مینیفیسٹیشن اس نے فلسفی کریٹ کی ہے۔ عقل کا سارا انحصار سینسز پر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ روشنی تو ہے، راستہ دکھاتی ہے مگر منزل پر نہیں پہنچاتی کیونکہ بڑی لیمیٹڈ شے ہے۔ لہٰذا عقل میں وہی چیز آ سکتی ہے جو سینسز میں آئے گی، اور جو چیز سینسز کے سکوپ سے باہر ہے عقل اس کا کنسیپشن ہی نہیں پیدا کر سکتی۔ عقل تو بیچاری چیختی رہے گی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ، میں اس کو کنسیو نہیں کر سکتی۔ اور پھر جب اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو عقل کہے گی میں نہیں مانتی۔ لیکن اس کے نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ جس شے کو عقل نہیں مان رہی اس کا خارج میں وجود نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو وہ چیز کمیونیکیٹ نہیں کی گئی اس لیے نہیں مانتی، اور کمیونیکیٹ کرنے والے سینسز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز سینسز نہیں دیکھ سکے۔ بڑی سادہ سی بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ملائکہ ہوں، ورائے طبیعیات حقائق ہوں، اللہ کی ذات ہوں، اس کی صفات ہوں، قیامت ہو، دوزخ ہو، جنت ہو، مرنے کے بعد کی برزخی زندگی ہو، اخروی زندگی ہو، یہ وہ سارے حقائق ہیں کہ جو ہمارے سینسز کے سکوپ میں بھی نہیں اور الٹیمیٹلی ہمارے انٹلیکٹ کے سکوپ میں بھی نہیں۔ لہٰذا عقل کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آتی تو یہ کہنا کہ چونکہ عقل نہیں سمجھ رہی لہٰذا ہم رد کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ چونکہ عقل اس کو سمجھ نہیں رہی لہٰذا یہ بات درست نہیں، یہ سب سے بڑی ان سائنٹیفک بات ہے۔ اس لیے کہ اس کا سائنٹیفک انالیسز ہی یہ تھا کہ عقل اس لیے نہیں سمجھ رہی کہ عقل کے دائرے سے یہ چیز خارج ہے۔ وحی کا تصور، نبوت اور رسالت کا تصور، یہ ورائے عقلیات اور ورائے حسیات ہے، یعنی حواس اور عقل سے اونچا ہے، اس لیے اس کو میٹا فزیکل ورلڈ کہتے ہیں۔ لہٰذا حواس اور عقل سے آگے بھی چل کے کئی سوال رہ جاتے ہیں جن کا حتمی جواب، ایکوریٹ آنسر اور ڈیفینٹ آنسر، جو آپ کو ڈارکنیس آف پروبیبلٹی سے نکال لے، ڈارکنیس آف اگنورینس سے نکال لے، ڈارکنیس آف کنفیوژن سے نکال لے۔ کچھ سوال زندگی کے ایسے ہیں کہ ہم کیسے پیدا ہوئے، کہاں سے آئے، کائنات کہاں سے آئی، کسی نے اس کو پیدا کیا یا خود وجود میں آ گئی، انسان کا مقصد آنے کا کیا ہے، نیکی اور بدی کیا ہے، ظلم اور عدل کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور ایک شخص جو ساری زندگی قتل اور ڈاکہ زنی اور ظلم اور رشوت خوری اور تباہی کرتا رہا اور اپنے پیسے، وسائل، ذرائع اور طاقت کے بل بوتے دنیا کے نظام عدل سے بھی محفوظ رہا، سزا یافتہ بھی نہ ہو سکا، لوٹتا بھی رہا، ظلم بھی کرتا رہا اور بچتا بھی رہا، عمر بھر مظلوم بھی رہا اور مار بھی کھاتا رہا اور اپنا حق نہ لے سکا، دونوں مر گئے، تو کیا زندگی اسی ظلم پر ختم ہو گئی؟ اس ظلم کرنے والے کو اس دنیا میں اگر سزا نہیں مل سکی تو کیا بعد میں سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور مظلوم کی دادرسی اگر دنیا میں نہیں ہوئی تو کیا اس کے بعد بھی دادرسی کا کوئی وقت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر نہیں آئے گا تو پھر حقیقت کیا ہوئی ظلم کی اور مظلومیت کی، اور زندگی کیا ہوئی؟ تو پھر تو مائٹ از رائٹ۔ اور اگر کوئی آئے گا تو وہ کون لائے گا، وہ عدالت کس کی ہوگی، وہ کیا نظام جزا و سزا ہوگا، کون دے گا، پھر سزا کہاں لے جائے گی انسان کو، جزا کہاں لے جائے گی، دوزخ جنت؟ یہ سارے سوالات خود انسان کی اپنی حقیقت سے متعلق سینکڑوں سوالات ایسے ہیں جو ان آنسرڈ رہ جاتے ہیں جب انسان حواس کے دروازے پر جاتا ہے، 5 سینسز کے دروازے پر، اور ڈور نوک کرتا ہے سینسز کا اور کہتا ہے کہ یہ بے شمار سوال ہیں مجھے پریشان کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جاؤں گا، اور مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اور جا کے کہیں میں نے جواب دے بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ ان سوالات کا جواب دو۔ حواس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے انسان، عقل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو دونوں کہتے ہیں ہم تمہیں کہاں سے جواب دیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی آئے ہیں، آنکھیں کان ناک بھی تمہارے ساتھ ہے، عقل بھی تمہارے ساتھ آئی، ہم تو خود تمہارے سوال کا حصہ ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں تھوڑی سوجھ بوجھ آتی ہے مگر ایک سٹیج کے بعد آگے سمجھ نہیں آتی۔ حواس نے جواب دیا، کہا کہ عقل کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، عقل کا دروازہ نوک کیا، اس نے کہا میں بھی مجبور ہوں، میرا انحصار تو حواس پر تھا، جب حواس کو خبر نہیں تو میں کہاں سے بتاؤں گی۔ یہاں آ کے انسان انسرٹینٹی اور انڈیفینٹی اور کنفیوژن
اس کیفیت میں آ کے ہینگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کوئی اور ایسا سورس بھی ہے کہ جن حقائق کا اور سوالات کا جواب حواس بھی نہیں دے سکے، عقل بھی نہیں دے سکے، میرا شعور بھی نہیں دے سکا، میرا ایکسپیرینس بھی نہیں دے سکا، میں اپنی حقیقت کے متعلق ان بنیادی سوالوں کا حتمی اور قطعی جواب چاہتا ہوں۔ ہاں کوئی جگہ ہے جو مجھے مطمئن کر سکے؟ اس وقت آواز آتی، جن سوالات کا کہیں سے تمہیں جواب نہیں مل سکا، اس کا جواب ایک دروازے سے ملتا ہے، اور اس کا دروازے کا نام ہے نبوت و رسالت۔ وہ دروازہ نبوت ہے، چونکہ وہاں جو علم ہے وہ وحی الہی کا علم ہے، وہ تیرے بھیجنے والے نے وہاں علم ارسال کیا ہے، لہذا تیرے سوالات کا جواب اس جگہ سے مل سکتا ہے۔ نبوت و رسالت کا عطا کردہ علم، علم بالوحی ہی ایسا علم ہے جو انسان کو سارے کنفیوژنز میں سے نکالتا ہے، ساری ڈویلٹیز میں سے نکالتا ہے، ساری کانفلکٹس میں سے نکالتا ہے، ساری ڈائیکوٹمیز میں سے نکالتا ہے، اور سارے کنسیپٹ ہیومن ریئلٹیز کے متعلق اور کائنات کی ریئلٹی کے متعلق کلیئر کرتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک اینگل عرض کیا، یہ وجہ ہے کہ یہ نیسیسٹی آف ریلیجن، نیسیسٹی آف ریولیوشن، نیسیسٹی آف پروفٹ اور نیسیسٹی آف میسنجرشپ، یہ چند چیزیں میں نے اس ضمن میں بیان کر دی۔ اب اگلے ایک تصور کی طرف آتا ہوں۔ نبوت اور رسالت کے باب میں وہ دو بڑے امپورٹنٹ تصور ہیں۔ ہر نبی اور رسول میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ذہن میں رکھ لیں۔ ہر نبی اور رسول بنیادی طور پہ انسان ہوتا ہے۔ جو نبی مبعوث ہوتے ہیں انسانوں کی طرف، وہ ملائکہ میں سے نہیں ہوتے، وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے اندر بشریت کا جوہر اور بشریت کی خوبی اور وصفیت یہ لازمی حصہ ہوتا ہے وہ نبی اور رسول کا، انسان ہوتا ہے ایک۔ دوسرا اس کا وصف نبوت ہوتا ہے جو اس کو ہر انسان سے ممتاز کر دیتا ہے، اس کی پیکیولیرٹی ہوتی ہے، ایک بشریت اور ایک نبوت۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے کہ بشریت کے جوہر کے باعث، انسان ہونے کے سبب، اس کے اندر ایسے اوصاف، ایسے کریکٹرسٹکس، ایسی کوالٹیز، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو انسانوں اور دیگر بشروں کے ساتھ سملر دکھاتی ہیں۔ اب یہ بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، یہ وہ نقطہ بتا رہا ہوں جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں فرقے اور مسلک وجود میں آ گئے ہیں، اس کنفیوژن کی وجہ سے کہ کلیئرٹی نہیں، اور اگر کلیئرٹی ہو جائے تو وہ حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی بشریت اور اس کی آدمیت اور اس کی انسانیت، یہ جو جوہر ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے اس میں سملیرٹیز پیدا ہو جاتی۔ سملیرٹیز کن سے؟ انسانوں سے۔ وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ لباس پہنتا ہے، اس کو نزلہ زکام بخار دیگر عوارضات بشریت لاحق ہوتے ہیں، وہ پھر شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اگر وہ جہاد پر جاتا ہے تو اس کا خون بہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ زندگی کے مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر اس کی وفات ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے آپ تمام ان عوارض کو اور معاملات کو لے لیں جو انسانی اور بشری زندگی میں ہوتے ہیں، یہ اس کی زندگی کا ایک گوشہ ہوتا ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم نبی ہونے کے ناطے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جوہر نبوت رکھا ہوتا ہے، نور نبوت کا چراغ اس کے اندر روشن کیا ہوتا ہے، یعنی بشریت کا اس کو لباس پہنایا اور بشریت کا جسمانی لبادہ دیا۔ جسمانی لبادہ یہ بشریت کا ہوتا ہے، اور جسمانی لبادے کے اندر نبوت ایک نور کی طرح بطور چراغ اس کے اندر جلائی گئی ہوتی، وہ اس کا ملکہ ہوتا ہے نورانی۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر پیکیولیرٹیز آ جاتی، بشریت کی وجہ سے عام انسانوں کے ساتھ سملیرٹیز پیدا ہو جاتی، اور اس ملکہ نبوت اور نور نبوت اس کے اندر پیکیولیرٹیز پیدا ہو جاتی کہ وہ عام انسانوں اور بشروں اور آدمیوں جیسا نہیں ہوتا، وہ ان سے بے شمار جہتوں میں عام انسانوں سے ممتاز کر دیتا، اور پھر اس میں فضیلتیں آتی ہیں، ان کو فضیلتیں دی جاتی ہیں۔ بشریت کا پہلو، میں اگر اردو ٹرم استعمال کروں تو انگلش کی تو ہو گئی، بشریت کا پہلو سملیرٹی پیدا کرتا ہے۔ اب سملیرٹی کو آپ اردو ٹرم میں کہیں گے مثلیت، مثل میم سے لام یہ تھے، مثلیت، مثلیت پیدا کرتا ہے بشریت کا پہلو، اور نبوت کا پہلو اس کے اندر فضیلت پیدا کرتا ہے، سپیریورٹی۔ گویا کچھ سملیرٹیز ہوتی ہیں، کچھ اس کی پیکیولیرٹیز اور سپیریورٹیز ہوتی ہیں جو اسے ہیومن بینگ سے سپیریئر کرتی، اور نبی کی ذات میں پوری زندگی میں دونوں کے مظاہر رونما ہوتے رہتے ہیں، دونوں مظاہر رونما ہوتے ہیں، سملیرٹی والے بھی اور سپیریورٹی والے بھی، مثلیت اور فضیلت کی۔ یہ دو پہلو نبی کی اور رسول کی ذات میں ہوتے ہیں۔ اب تصور نبوت اور رسالت کے باب میں ایک بہت بڑی کج فہمی
اور کوتاہ نظری یہ ہوتی ہے، بعض لوگوں سے خطا ہوتی ہے کہ وہ ان دو ایسپیکٹس میں وہ بیلنس جو ایمان کا تقاضا ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سبجیکٹ پر ایک خطاب کیا تھا، یہ وہ خطاب ہے، اس میں نے کہا کہ اس سے 5 گروہ پیدا ہو گئے ہیں، یعنی 5 طبقے امت میں اس وجہ سے پیدا ہوئے، 5 طبقے: کافر، مشرک، تیسرا منافق، چوتھا مداہن، اور 5واں مومن۔ کافر، مشرک، منافق، مداہن، شاید مداہن میم دال الف اور ہے نون، ہے جو 2 آنکھوں والی جس کو کہتے ہیں آپ، وہ بھی کر سکتے مداہن، اور اسی سے مداہنت کا لفظ ہوتا ہے، اور مومن۔ یہ 5 طبقات پیدا ہوئے۔ ان نبوت اور رسالت کے تصور میں ان 2 ڈائمینشنز اور 2 ایسپیکٹس کو اپنی اپنی جگہ پہ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ کافر کون ہوئے؟ جنہوں نے نبی کے اندر سملیرٹی کے جو مثلیت کے پہلو تھے ان پہ کنسنٹریٹ کیا اور زیادہ دھیان کیا، اور اس کے فضیلت اور سپیریورٹی کے ایسپیکٹس کو نظر انداز کر دیا، سو انہوں نے اس کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر بے شمار پیغمبروں اور رسولوں کے باب میں ان کی انکاری امتوں کا بیان آیا ہے کہ ہم اس پر کیسے ایمان لے آئیں، یہ تو ہماری طرح ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون، ہم اس پر کیسے ایمان لے آئیں، یہ تو ہماری اور تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہی یہ کھاتا ہے۔ کسی امت نے کہا کہ ہم اس پر کیسے ایمان لائیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی جاتا اور سودا بھی خریدتا اور شاپنگ بھی کرتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ تو اکثر انکاری جو امتیں کافر ہوئیں ان کا استدلال یہ ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی انکار کرنے والے کفار کا ایک استدلال یہ تھا، وہ جو کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اس یتیم کو بنانا تھا، جو ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے اس پورے معاشرے میں اتنے زیادہ امیر گھرانے سے نہیں ہے، ہم بڑے بڑے جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، قریشی سردار ہیں، اگر بنانا تھا تو ہم میں سے کسی کو بناتا، اس غریب خاندان میں سے، اور پھر یتیم کو نبوت کے لیے منتخب کرنا تھا۔ یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ یہ وہ بشری گوشے تھے انسانی زندگی کے جو سملیرٹیز پیدا کرتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر انکار ہو رہا تھا۔ اور کبھی کہتے کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہم اس کو کیسے نبی مان لیں، ہماری جیسا ہی ایک آدمی ہے۔ تو کافر اس وجہ سے وجود میں آئے کہ انہوں نے نبی اور رسول کی ذات میں جو فضیلت کے پہلو تھے، سپیریورٹی کے، ان کو نظر انداز کیا اور مثلیت اور سملیرٹی کے پہلوؤں پہ کنسنٹریٹ کیا اور کافر ہو گئے۔ یہی کفر، یہی سبب شیطان کے کفر کا بنا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو اللہ پاک نے اسی وقت 2 باتیں کہہ دی تھی، 2 باتیں کہی تھیں، اور ایک فرمایا تھا انی علیکم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں اس نوعیت کی مٹی میں سے ایک پیکر بشریت پیدا کر رہا ہوں، ایک یہ بات کہہ دی تھی، اور ساتھ ہی اسی کے یہ کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کا تشکیل مکمل کر چکوں اور اس کے اعضاء کو توازن دے چکوں اور پھر اس کے اندر اپنی روح کا نورانی چراغ جلا دوں، یہ نبوت تھی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح کا چراغ جلا دوں، اس کے اندر نور نبوت کا چراغ جلا دوں جو اسے منصب خلافت عطا کر دے گا، تو تب تم اس کے حضور سجدے میں گر جانا۔ دوسرا پہلو سپیریورٹی کا بیان تھا، اور پہلے پہلو میں انی خالقم بشرن یہ سملیرٹی کا بیان تھا۔ اب جب اللہ پاک نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان اکڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تمہیں جب میرا حکم تھا اس کے باوجود تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان کا جواب تھا، اس نے کہا تھا ما کنت لاسجد لبشر، کہ میں اس بشر کو کیوں سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اس مٹی سے بشر کو میں سجدہ کیوں کروں؟ اس نے کنسنٹریشن اس کے بشری پہلو پر جو اس کو سملر بنا رہا تھا، اور معاذ اللہ شیطان نے تو اپنے سے بھی کمتر سمجھ لیا، تو سملیرٹی پہ دھیان کیا اور سجدے کا انکار کر دیا۔ یہ سملیرٹی اور بشریت کی تشکیل ملائکہ نے بھی دیکھی تھی، مگر انہوں نے کنسنٹریٹ اس پر نہیں کیا، انہوں نے اگلے حصے پہ کنسنٹریٹ کیا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اگر بشریت کا لبادہ اڑایا ہے
تو یہ کچھ نہیں ہے، اس کے اندر ایک نورانی چراغ نبوت کا اللہ پاک نے اپنی روح کے ساتھ جلایا ہے، اور اس نے اس کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ وہ سملر نہیں رہا ہمارے، وہ سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا فخرج منہا فانک رجیم، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تم لعنتی ہو۔ تو کافر سملیرٹی پر کنسنٹریٹ کرنے سے ہوئے اور فضیلت کے انکار سے۔ مشرک کون ہوئے؟ جنہوں نے اس کے اگینسٹ کیا، اگینسٹ۔ جیسے عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا معجزے دیکھے اور کہا خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو عیسائیوں نے کہا خدا کا بیٹا ہے، اور بعد میں کہا خدا ہے۔ تو وہ مشرک ہوئے، اور مشرک کیسے بنے؟ مشرکوں نے ساری کنسنٹریشن صرف اس کے جو فضیلت کے پہلو تھے، معجزات کے، کہ دم کرتا ہے بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں پیغمبر، نبی ہاتھ پھیرتا ہے تو بیمار اور کوڑی والے صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور گھر کیا کھا کے آئے ہو، کیا بچا کے آئے ہو، یہاں بیٹھا بتا رہا ہے، غیب کی خبر دے رہا ہے۔ یہ جب معجزات دیکھے، قم باذن اللہ کہتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو امتیاز کے پہلو تھے سپیریورٹیز کے، انہوں نے صرف وہ دیکھے، اور جو سملیرٹی کے بشری گوشے تھے ان کو نظر انداز کیا کہ اس کو پیدا کیا گیا، یہ زندگی کے مراحل طے کر رہا ہے، یہ انسان ہے، اللہ کا پیدا کردہ مخلوق ہے۔ یہ سملیرٹی کے بشری گوشے نہیں دیکھے، اس پہ کنسنٹریٹ کیا، سو وہ مشرک ہو گئے۔ تیسرا طبقہ منافق۔ منافق وہ طبقہ ہے جس نے دونوں ڈائمنشنز کو برابر کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو، دونوں برابر۔ منافق کے ہاں وہ کبھی مثلیت بات کرتے تھے، منافق کافروں سے ملتے تو پیغمبر کی مثلیت کو، سملیرٹیز کو اجاگر کرنے لگ جاتے تاکہ کافر خوش ہوں۔ مومنوں سے ملتے تو فضیلت اور سپیریئرٹی کا بیان شروع کر دیتے تاکہ مسلمان اور مومن خوش ہو جائیں، اور وہ دونوں میں کنفیوز تھے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، نہ وہ ادھر کلیئر تھے نہ وہ ادھر کلیئر تھے، اور درمیان میں ہینگ تھے۔ تو وہ دونوں کو برابر رکھتے ہیں اور کسی ایک پلڑے کو اونچا نیچا نہیں کرتے، اور فضیلت پر دل سے ایمان نہیں رکھتے، فضیلت پر دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ایسا طبقہ منافق ہو گیا۔ چوتھا طبقہ مداہن۔ مداہن وہ طبقہ ہے کہ جو دونوں کو مانتا ہے، مثلیت کو بھی اور فضیلت کو بھی، مگر اصرار اور ایمفسائز زیادہ مثلیت کا کرتا ہے، مانتا فضیلت کو بھی ہے مگر زور مثلیت پہ دیتا ہے۔ وہ جو بشریت کے پہلو ہیں، سملیرٹی کے پہلو ہیں، سملیرٹی کے، اس کانسیپٹ پر زیادہ ایمفسائز کرتا ہے، اس کو زیادہ اجاگر کرتا ہے، اور اس کے زیادہ اجاگر کرتے رہنے سے وہ شان نبوت میں گستاخی، بے ادبی اور تنقیص کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ مانتا فضیلت کو بھی، انکاری نہیں ہے فضیلت کا، اگر انکاری ہو تو کافر ہو جائے، مانتا ہے، مگر اس کا زور سارا مثلیت پہ، کمپیریٹیولی بیلنس اس کا جو ہے وہ پلڑا ادھر مثلیت والے خیال کا بڑھ گیا ہے، اس پر زور دیتا ہے، اور جب مثلیت کی طرف دھیان زیادہ رکھتا ہے تو نتیجتاً شان نبوت اور عظمت رسالت کے باب میں اس کے عقیدے میں تنقیص، گستاخی اور بے ادبی کے عنصر آ جاتے ہیں۔ کبھی گمان کرتا ہے کہ نبی عام انسانوں جیسا ہے، کبھی معاذ اللہ نبی کے علم میں کمزوری نظر آتی، کبھی نبی کی عظمت میں، کبھی معجزہ میں، کبھی اس نبی کی نورانیت میں، کبھی اس کی طہارت میں، کبھی اس کے تقویٰ میں، کبھی پاکیزگی میں، الغرض مختلف پہلوؤں میں اس سملیرٹی پر زور دینے سے اس میں اندر خرابیاں جنم لینے شروع لگ جاتی ہیں۔ یہ شخص مداہن کہلاتا ہے۔ اور پانچواں طبقہ مومن ہے۔ مومن وہ ہے جو اسی طرح مثلیت اور فضیلت دونوں کو مانتا ہے، دونوں کو مانتا ہے، اقرار دونوں کو کرتا ہے، مگر زور نبوت میں فضیلت کو دیتا ہے تاکہ نبوت اور رسالت کا ادب اس کے دل میں قائم ہو، نبی اور رسول کی محبت قائم ہو۔ محبت مثلیت سے قائم نہیں ہوتی، محبت فضیلت سے قائم ہوتی۔ اگر آپ کسی کو اپنے لیے سملر سمجھتے رہیں، وہ لاکھ بہتر ہو اور سملر پہ زور رہے، اس سے محبت قائم نہیں ہوتی، اس سے ادب اور تعظیم قائم نہیں ہوتی، رسپیکٹ اور ریورنس کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ رسپیکٹ، ریورنس، لو، یہ رشتے تب قائم ہوتے ہیں کہ جب اس سملر میں آپ کو سپیریورٹی نظر آئے، اور آپ جب اس کی سپیریورٹی دیکھتے ہیں، کبھی شکل و صورت میں ہنسی تر ہے، اتنا ہنسی کہ ہم میں سے کوئی اس جیسا نہیں، اتنا بااخلاق ہے کہ ہم میں سے کسی کا اخلاق ایسا نہیں، اتنی سیرت و کردار اونچی ہے، اتنی روحانیت اونچی ہے، اتنا علم ساری کائنات سے بلند ہے، اتنے معجزات اونچے ہیں، اتنی نورانیت ہے کہ بشری پیکر رکھ کر زمین پر سایہ نہیں پڑتا، اور عمر بھر بشری پیکر رکھ کے اتنا کھایا ہے کہ کوئی انسان اتنا کھا کے جی نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ساری چیزیں جب وہ فضیلت پہ ایمفسائز زیادہ کرتا ہے اور مثلیت کا انکار نہیں کرتا،
اس لیے مشرک نہیں بنتا، کیونکہ مثلیت پر ایمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مخلوق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انسان ہے، پیدا ہوا اور وفات ہوئی، لہٰذا وہ شرک نہیں کر سکتا، نہ خدا سمجھ سکتا ہے نہ خدا کا شریک سمجھ سکتا ہے، چونکہ پیدائش اور وفات مانی اور انسان مانا ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا مانا ہے۔ اس لیے مثلیت کو ماننا اس کو شرک سے بچاتا ہے اور فضیلت کو ماننا اس کا ایمان قائم کرتا ہے۔ یہ ہے تصور رسالت کی اصل راہ، عقیدہ رسالت جو اصل کنسیپٹ، اس میں کنفیوژنز آ جاتے ہیں۔ ہم اس وقت بھی جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں بہت سے لوگ، تو قرآن مجید میں دونوں قسموں کی چیزیں پائی جاتی ہیں، قرآن مجید میں بیان بھی دو قسموں کے پائے جاتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو مثلیت اور فضیلت کا فرق سمجھایا، اسی طرح قرآن مجید میں نبی سے جب اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے یا نبی اپنی نسبت بات کرتا ہے، ایک کو عبدیت کا ڈائمینشن کہتے ہیں، عبدیت یہ دوسری تقسیم ہے، عبدیت اور دوسری محبوبیت، عبدیت اور محبوبیت۔ تو قرآن مجید میں دو ڈائمینشنز اور پائے جاتے ہیں، ایک عبدیت کے اور ایک محبوبیت کے۔ عبدیت عبد میں سے ہے، یعنی عبد کا معنی بندگی، ہر رسول اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہر نبی اور رسول اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اس کی دو کیپیسٹیز ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا اس کے دو خوبیاں تھیں، ایک جہتوں میں وہ سملر تھا۔ فضیلت کا ایک مثال عرض کروں نا کہ سملیرٹی میں سپیریورٹی کیسے ہے، کہ حضور علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے تھے، آپ نے بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھے، بخاری مسلم میں کی حدیثیں متفق علیہ بڑی بڑی۔ مراد یہ کہ شام کو افطار اگلے دن پھر روزہ، یعنی ناغے کے بغیر مسلسل روزے پہ روزے رکھے۔ صحابہ کرام کو شوق ہوا، دیکھا انہوں نے بھی، ان کو صیام وصال کہتے ہیں، صیام متصل روزے، جیسے ہم رمضان میں رکھتے ہیں، تو نفلی روزے بھی متصل رکھنے شروع کر دیے، کافی رکھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک روز دیکھا کہ بیشتر صحابہ غریب تو تھے ہی، ان میں سے بہت سارے کھانے کو پہلے کم ملتا تھا، اوپر روزے شروع ہو گئے، ساتھ جہاد، راتوں کے تہجد، دن کے جہاد اور بھاگ دوڑ، تو کمزور ہو گئے۔ دیکھا میں تم میں سے بعضوں کو پیل دیکھتا ہوں، چہرے زرد ہو گئے ہیں، کمزور ہیں، کیا وجہ ہے تمہیں، تمہاری صحتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کی طرح ہم نے بھی صیام وصال رکھنے شروع کر دیے۔ اب یہ روٹین میں تو سنت پر عمل کرنا حکم ہے، سنت جو نبی کرے اس کو پیروی کی جائے، تو ہم نے بھی پیروی کی، مسلسل روزے رکھ لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا خبردار، آج کے بعد تم صیام وصال نہ رکھنا، اس چیز سے منع کر دیا پیروی سے، اور فرمایا لست کہیاتکم، میری حیات ترکیبی اور میری تشکیل تمہاری مثل نہیں ہے، اور فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقین، میری حقیقت تو یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، میں رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، اور میرا رب اپنے دست قدرت سے مجھے ڈیوائن خوراک کھلاتا اور پلاتا ہے، اس لیے مجھے کمزوری نہیں ہوتی، اور تم میری مثل نہیں ہو کہ تم اس کی پیروی کرو۔ یہ سملیرٹی اور سپیریورٹی کی ایک مثال دے دی، ایک ہی مثال دی، اس طرح سینکڑوں اور ہزاروں چیزیں ہیں۔ یعنی ہماری تھوک میں جراثیم ہیں، ہم سپٹ نہیں کر سکتے، اوپن سڑک پر نہیں کر سکتے، یہاں تو جو چاہیں کر دیں، ہم یہاں سڑکوں پر گند کر دیں، ہم سپٹ نہیں کرتے۔ نبی کی تھوک میں شفا ہے، لعاب دہن میں، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن مبارک بیماروں کو لگایا، شفا۔ اب یہ بات میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ کام معاذ اللہ ان ہائیجینک نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے استغفر، دیکھو جی معاذ اللہ تھوک لگا دی، یہ ان ہائیجینک ہوتا اور میڈیکل سائنس اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے معاذ اللہ غلط ہوتا تو پیغمبر یہ کام کبھی نہ کرتے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ میرے لعاب دہن میں شفا ہے، یعنی وہ جراثیم نہیں ہیں جو مرض پیدا کرتے ہیں، بلکہ ان کے اندر شفا کی تاثیر ہے، اور حضور کی ذات اقدس کے سوا کسی اور کی تھوک میں یہ چیز نہیں ہوتی پیغمبر۔ تو یہ سپیریورٹی ہے، سملیرٹی نہیں۔ اس طرح میں نے عرض کیا، ہم پیکر بشریت رکھتے ہیں، ہمارا سایہ ہے، حضور علیہ السلام کے پیکر بشریت کا سایہ نہ تھا۔ کتب میں آتا ہے، حدیث میں اور سیرت کی کتب میں، کہ سورج ہوتا یا رات کی چاندنی ہوتی یا سورج ہوتا دن کو، اور بادل نہ بھی ہوتا تب بھی سایہ نہ پڑتا تھا، یعنی اتنی لطیف، اور پیکر بشریت بھی اتنا نورانی مجرد اور لطیف تھا کہ سایہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ آپ سمجھیں گے کیسے، یعنی جیسے آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا کوئی شیشہ وجود، تو وہ ہوتا تو میٹیریل ہے، شیشہ میٹر ہے، گیس تو نہیں ہے، مگر میٹر ہونے کے باوجود اس کا سایہ نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ تو
تو کوئی چیز اگر اتنی لطیف ہو جائے، یہ سائنٹیفک فرق ہے، کثیف اور لطیف کا فرق ہے، اگر کوئی اتنا لطیف ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو روشنی گزر جاتی ہے تو اس کا سایہ نہیں رہتا۔ نبی کی بشریت اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کہ وہ ہماری روشنی سے بھی زیادہ لطیف تر ہوتی ہے۔ سایہ کثافت کی وجہ سے پڑتا ہے، بھاری پن کی وجہ سے سایہ پڑتا ہے، یعنی ایکچولی یہ روشنی آ رہی ہے نا، تو سایہ اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ میں سے جنہوں نے زندگی میں کبھی سائنس پڑھی ہو ان کے لیے تو بڑا ایزی ہے، اور جو آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ رہے ہیں تھوڑا سا ان کے لیے تھوڑا سا معمولی سی چیز ہوگی اضافے کے لیے کہ سائے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے سائے کا۔ سایہ تو صرف یہ ہے کہ روشنی کے سامنے ایک جسم آ گیا اور وہ روشنی جو پڑنی تھی زمین پر اس جسم نے اس روشنی کو روک دیا، تو جتنا جسم ہے اتنا حصہ رک گیا روشنی کے پڑنے سے، وہ جگہ اندھیری نظر آئی، باقی جگہ روشن نظر آئی، اس کو سایہ کہتے ہیں۔ سایہ کا اپنا تو وجود ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک ہنڈرنس ہے لائٹ میں کثافت کی وجہ سے۔ یہی ہوتا ہے یہ جو گرہن لگتا ہے، سورج چاند زمین گرہن، یہی فلسفی ہے۔ تو اگر کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ ہو، جیسے بلب ہے، بلب کے اندر روشنی ہے، اوپر شیشہ ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، تو پوری روشنی پھیل رہی ہے مگر بلب کا سایہ نہیں پڑ رہا، کہیں ہمارے سائے پڑ رہے ہیں، بلب کا سایہ نہیں پڑ رہا۔ آنسر از کوائٹ سمپل کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں سے روشنی گزر گئی۔ تو حضور السلام کا بشری پیکر بھی اتنا ٹرانسپیرنٹ اور لطیف ہے کہ روشنی سے بھی زیادہ لطیف تر ہے، اس کا سایہ کیسے پڑتا؟ تو یہ سپیریورٹی ہے۔ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، پسینہ نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، لوگ شیشیاں بھر کے لے جا کے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لباسوں پر لگاتے تھے۔ جس گلی سے حضور السلام کا گزر ہوتا اس گلی کی ہوائیں بھی مہک جاتی تھی، اور لوگ ہواؤں کی فریگرنس اسمیل کر کے پہچان لیتے کہ حضور اس راہ سے گزر کے گئے۔ میں یہ وہ چیزیں کوٹ کر رہا ہوں جو الگ خارجی معجزات نہیں ہیں، یعنی چاند ٹکڑے کر دیا، یا ڈوبے سورج کو پلٹا دیا، یا درختوں کو حکم دیا تو درختوں نے آ کے سجدہ کر دیا، یا پتھروں کو حکم دیا انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا، یا مردے زندہ کر دیے۔ میں اس طرح کے معجزات کوٹ نہیں کر رہا، وہ تو شان نبوت میں تھے۔ میں تو روٹین میٹرز آف لائف جو جسم کے ساتھ متعلق ہے ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کس طرح سپیریئر ہوتا ہے نبی، اور وہ ان چیزوں میں سملر، بشریت میں بھی سملر نہیں ہوتا۔ العزل قیاس، اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام حضور السلام کا لعاب دہن مبارک بھی اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ آپ جب وضو فرماتے تو وضو کا استعمال شدہ پانی صحابہ اپنے چہروں اور سینوں پر ملتے تھے، اور جس کو وہ پانی کا قطرہ نہ ملتا وہ صحابی کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر کے اس کی تری کو اپنے چہرے سینے پر مل لیتا۔ تو یہ ساری وہ سپیریورٹیز ہیں جس سپیریورٹی کو ایمفسائز کیا جائے، اور مثلیت کو، یعنی بشری انسانی زندگی کو بحیثیت انسان کے مانا جائے تاکہ انسان مخلوق سمجھے، خدا نہ سمجھے، تو شرک سے بچے، اس سے ایمان قائم ہوتا ہے۔ اس سے جو دوسرا اسپیکٹ اسی طرح کا ہے، عبدیت اور محبوبیت۔ ہر پیغمبر عبدہ و رسولہ، ہر اللہ کا نبی اور رسول اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، لہذا ایک اس کی شان بندگی ہے اور ایک شان محبوبیت ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں دونوں طرح کے بیان ملتے ہیں۔ بندگی کا تقاضا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ عاجزی کا اظہار ہو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی۔ درد و سوز اور آرزو مندی اور مجبوری، تیری دنیا میں میں مجبور و مقہور، میری دنیا میں تیری پادشاہی۔ تو یعنی مجبوری ظاہر کرنا، مقہور ظاہر کرنا، بے بس ظاہر کرنا، بے علم ظاہر کرنا، گناہگار ظاہر کرنا، کمتر ظاہر کرنا، یہ سب تقاضا ہے بندگی ہے۔ جو آدمی جتنی زیادہ عاجزی کرتا ہے وہ بندگی میں اتنا کامل ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں، وہ بندگی میں کمزور ہے، اسے بندگی کی ہوا نہیں لگی۔ جو کہتا ہے میرے جیسا عالم ہی کوئی نہیں دنیا میں، اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں خرابی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اس کو بندگی کی حظ نہیں ہے، اس کے اندر ابدیت نہیں ہے۔ اور اگر ابدیت اور بندگی کامل ہو جائے تو وہ سب کچھ جان کر بھی کہے گا مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو ابھی ایک معمولی سا طالب علم ہوں، میں تو علم کے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں کہ 2 قطرے مل جائیں، وہ یہ کہے گا۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر، اکبر الہ آبادی اس کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، یعنی میں نہیں جانتا، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، یہ بات حق ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا۔ عبدیت کا تقاضا ہے کہ ساری زندگی ساری رات عبادت کرتے ہیں اللہ کے بندے، عبد ساری رات عبادت کرتے ہیں، سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں باری تعالیٰ معاف کر دینا، رات ساری غفلت میں گزر گئی، تیری بندگی نہیں کر سکے۔ سید عالم
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کی طویل رات میں ساری رات عبادت کرتے اور سجدہ ریزی میں گزارتے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ 1000 نفل پڑتی ہے ایک رات میں، اتنی عبادت گزاری کرتی، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو سجدے سے سر اٹھا کے سلام پھیر کے عرض کرتی باری تعالیٰ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ بندگی ہے۔ قدم آقا علیہ السلام کے سوج جاتے، ساری رات عبادت کرتے اور بعد میں عرض کرتے ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے، باری تعالیٰ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ نے علم ساری کائنات کے اولین و آخرین کے علم عطا کر دیے اور عرض کرتے معلوم نہیں میرے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ما ادری مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کبھی کہتے کہ میں تو گنہگار ہوں۔ یہ جو عاجزی کا اظہار ہے یہ تقاضۂ ابدیت ہے، اظہار حقیقت نہیں ہوتا، اور اس پر بھی بہت بڑے کنفیوژن کریٹ ہوئے ہیں مقام رسالت کے باب میں، اور ایک عجیب سوچیں پیدا ہو گئی ہیں، اور رسالت و نبوت کے باب میں بے ادبی اور گستاخی نے جنم لیا ہے اس نقطے پر کہ ابدیت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ تو حضور کہہ رہے ہیں میں تو کچھ نہیں جانتا، اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں، یہ مقام ابدیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ نہ جانتے تھے میں نے سارا علم عطا فرما دیا۔ حضور کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، قرآن میں ہے، اور اللہ فرما رہا ہے حضور کی نسبت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے محبوب ہم آپ کو قیامت کے دن مقام محبوب پر بٹھائیں گے اور آپ جس کی شفاعت کریں گے اسی کو بخش دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید مقام محمود ہوگی، یہ مقام شفاعت ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے قیامت کے دن، اور شفاعت کبریٰ کے مالک ہوں گے کہ آپ کی شفاعت سے امتیں بخشی جائیں گی۔ تو کیا معاذ اللہ اس پہلے بیان کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ پیغمبر کو معلوم نہیں کہ اللہ کا وہ بیان وہ قرآن کی وحی ہے؟ یا معاذ اللہ پیغمبر کا عقیدہ نہیں ہے کہ میرا یہ مقام ہوگا؟ نہیں، پیغمبر جانتا ہے، مگر اس مقام کے حامل ہونے کے باوجود اپنی بندگی اور عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی پیش کرے، اپنی عاجزی پیش کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اے میرے محبوب آپ کا قیام اس شہر مکہ میں ہے۔ تو حضور کی سکونت کے باعث اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے خدا ہو کر۔ کتنا بڑا اونچا مقام دیا ہے کہ جس زمین پہ پیغمبر کے قدم لگے ہیں اس زمین کے ٹکڑے کی قسم خود رب ذوالجلال کھا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے مقام محبوبیت کو اجاگر کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ساری کائنات کی رحمت ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ زبان سے جو لفظ بھی بولتا ہے پیغمبر وہ خدا کی وحی ہوتی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو کنکریاں پیغمبر نے ماری ہیں وہ پیغمبر کی مت سمجھو، وہ خدا نے ماری ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ نبی کے ہاتھ پر نہیں خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو نبی کی بے ادبی کرتا ہے وہ خدا کی بے ادبی کرتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر جو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اس کے سارا ایمان غارت چلا جاتا ہے۔ آواز بھی بلند رکھ، اتنا بڑا ادب یہ کون دے رہا ہے؟ یہ خدا بول رہا ہے۔ رسول کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے یہ مقام محبوبیت ظاہر ہو رہی ہے، اور جب رسول اپنی نسبت کلام کرتا ہے اپنی ذات کے لیے تو وہ ایک عاجز عبد بن کے کلام کرتا ہے۔ اس میں بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان سمجھے کہ پیغمبر یہ جو کہہ رہا ہے یہ مقام ابدیت کا اظہار کر رہا ہے، کہیں اس کو مقام اور منصب نہ سمجھ لے کہ پیغمبر کی شان ہی یہ ہوتی ہے۔ اگر اس کی شان سمجھ لی تو کفر کی طرف چلا گیا اور گستاخی کی طرف چلا گیا، اور اگر اس کو ابدیت سمجھا تو اس سے ہماری اصلاح ہوگی کہ پیغمبر ہو کر اتنی عاجزی کر رہا ہے تو ہم تو امتی ہیں، ہمارے پاس کیا عظمت ہے، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ عاجزی کرنی چاہیے، ہمیں وہ سیرت اپنانی چاہیے، نہ کہ اسے پیغمبر کی شان سمجھ لیا جائے۔ شان سمجھا جائے اس کلام کو جو اللہ نے حضور کو یا نبی کو بطور محبوب بیان کی۔ اس کی مثال بات کو ختم کر رہا ہوں، یوں ہے جیسے اے سی کی اپوائنٹمنٹ ہو، کوئی شخص اس کے کام کے لیے آئے، رات کو نوک کرے دروازہ، بار بار بیلز دے اور وہ باہر نکلے اور اس کو جھاڑ دے، اس کا بے شک جتنا بھی ضروری کام ہو گیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ آرام کا وقت ہے، آفس کے ٹائم پہ آیا کرو، یہ کوئی وقت ہے آنے کا اس وقت اپلیکیشن لانے کا؟ اس کو جھاڑ کے واپس بھیج دے، وہ ڈرتا ہوا واپس جائے اور آدمی کو کہے ہاں بھائی وہ جو سنتے تھے نا کہ افسر بڑے لوگ ہوتے ہیں، واقعی بہت بڑا آدمی ہے۔ اس وحشت سے یا خوف اور ہراس سے اس نے سمجھا کہ بہت بڑا آدمی۔ اب دوسرا آدمی ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا
وہ اتنا خوش خلق ہے کہ اس نے رات کو بھی اکاموڈیٹ کر لیا اور اس نے اس کا کام بھی کر دیا، اور کام کرنے سے پہلے کہا اچھا ٹھنڈا پئیں گے یا چائے، اس نے چائے بھی پلا دی، کام بھی کر دیا، اور جاتے ہوئے کہا میں تو آپ کا خادم ہوں، ہر وقت میرے دروازے کھلے ہیں، جس وقت آپ کا جی چاہے آ جایا کریں، میں آپ کا خادم ہوں، خدمت کے لیے آپ کا بھائی ہوں، یہاں آنے میں کبھی ڈرا نہ کریں۔ اب یہ شخص باہر جا کے کہے یار وہ تو کہتے تھے کہ بہت بڑا افسر ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں خادم ہوں آپ کا اور بھائی ہوں تو ہمارے جیسا ہی ہے، اس میں تو بڑائی والی بات ہی کوئی نہیں، اس نے تو مجھے چائے بھی پلائی، کرسی بھی کھینچ کے میرے لیے رکھی، بٹھایا بھی صحیح اور کہا جب چاہو آ جایا کرو، تو اس میں تو بڑائی والی بات ہی کوئی نہیں دیکھی۔ تو ایسی سوچ کے اوپر انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا۔ یہ بتایا جائے گا کہ نادان وہ پہلا جس شخص نے اس طرح بیہیو کیا وہ بڑا نہیں تھا، اصل بڑا یہ ہے، وہ اس کا چھوٹا پن تھا کہ جس نے اپنی بڑائی کو ظاہر کیا، اور یہ اس کا بڑا پن ہے کہ بڑا ہو کر چھوٹا ظاہر کر رہا ہے تاکہ آپ میں وحشت نہ اور ڈسٹنس ختم ہو جائے اور آپ کی خدمت کر رہا ہے، یہ اصل بڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور رسول حقیقی معنی میں ساری کائنات میں سب سے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ عرش پر چلنے کے قابل ہوتے ہیں اور لامکان کی سیریں کرنے والے ہوتے ہیں، مگر عام انسانوں سے اس طرح گھل مل کے بیٹھتے اور بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کا ڈر دور کرتے، کہتے ہیں ہم تو تمہارے جیسے ہیں، گھبرایا نہ کرو، ہر ایک کے کام کاج کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ ایک مثلیت کا احساس پیدا ہو۔ تو ان کا یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہو کر انسانوں کو ملتے ہیں تاکہ انسان ان کے قریب ہو سکے اور ان سے گین کر سکے۔ اس سے یہ معنی نہ لیا جائے کہ وہ ہوتے ہی یہی کچھ ہیں، معاذ اللہ نہیں، ہوتے تو وہ یہ ہیں کہ عرش معلیٰ پر سدرۃ المنتہا پر فرشتے بھی صفیں باندھ کر دیدار کے لیے کھڑے ہیں، اور جہاں جبرائیل اور ملائکہ بھی نہیں جا سکے اور براق نہیں جا سکا، وہ لا مقام ہے، وہاں دیدار الہی اور قربت الہی کے لیے جا رہے ہیں۔ مقام تو اتنا بلند ہے، مگر جب وہ انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ایک دیوانی عورت آ گئی، اس نے کہا اے محمد میرا کوئی کام ہے کر دو۔ حضور علیہ السلام ننگے پاؤں بیٹھے تھے، پکڑ لیا، آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے، اس کے ساتھ چل پڑے اور اس کے بازار میں جا کے جو کام کہتی گئی کر کے دے دیے، ننگے پاؤں چل پڑے۔ عظمت کا یہ عالم کہ چھوٹا سے چھوٹا شخص بھی فرق نہ محسوس کرے اور سمجھے کہ میری طرح ہے، تو یہ ان کی مثلیت نہیں ہوتی، یہ حقیقت میں ان کی عظمت اور فضیلت ہوتی۔ یہ تصور نبوت اور تصور رسالت ہے، جس کو میں نے آپ کے مختلف گوشے تو ہر چیز کے ہزارہا ہوتے ہیں، مگر ضروری حد تک جو گوشے تھے میں نے واضح کیے۔ آپ نے ایک آیا مبارکہ کا حوالہ دیا آج کے لیکچر میں، روحی کا یہ جو ہے یہ دوسری جگہ بھی استعمال ہوا، اس کا ترجمہ جو آپ نے یہاں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وحی کا چراغ جلا دیا۔ یہ سورہ مریم علیہ السلام کے جو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت بھی یہ کہا گیا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اس سلسلے میں کیا کوئی ڈفرینس معنی کا ہوگا؟ یہ ایک تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں انی فضلتکم علی العالمین، یہ ان کے لیے استعمال ہوا۔ یہ میں جاننا چاہتا تھا، یہ اکثر اوقات یہ بات مجھے تنگ کرتی رہتی ہے کہ اگر وہ عالمین پر فضیلت دی گئی تو پھر ہم انہیں نگیٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ اس کو ذرا کلیئر۔ دونوں کویسچن امپورٹنٹ ہیں اور ان میں کوئی زیادہ تفصیل طلب جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ جو لفظ ہے جہاں بھی استعمال قرآن مجید میں ہوا اس کے میٹافوریکل میننگز ہوں گے ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، یہ حقیقی معنی میں کہیں استعمال نہیں ہوتا، چونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی روح ہے اور نہ وہ اپنی روح میں سے کوئی پھونک مارتا ہے، یہ مجاز کے معنی میں بیان ہوا ہے۔ وہاں بھی میٹافوریکل میننگز ہیں، یہاں بھی میٹافوریکل، اور ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ یہ میٹافوریکل میننگز بدلتے رہتے۔ وہاں جو کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ معنی میں نے مرادی مفہوم لیا، وہ ترجمہ نہیں ہے کہ نبوت کا چراغ، یہ میں سمجھا رہا تھا کانسیپٹ آپ کو، مراد اس کا یہ تھا کہ میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا، اور اپنی روح پھونکنے سے مراد یہ ہے کہ جسم تو ناسوتی بشری بنا ہے مگر اس کے باطن کو ملکوتی اور لاہوتی بنا رہا، اور اپنی روح پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باطن میں نور پھونک رہا ہوں، عالم علیہ کا، عالم مالا اعلیٰ کا نور، ملکہ نبوت دے رہا ہوں، اس کو منصب نبوت کی روشنی عطا کر رہا ہوں، علم کا وہ نور دے رہا ہوں جس کی بنیاد پہ سجدہ ریزی ہوئی، یعنی یہ سارے معنی اس میں داخل ہیں۔ سمجھ گیا نا بات؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے لفظ آیا تو اس کا مراد اللہ کے امر سے پیدا ہوئے، یعنی بغیر کسی باپ کے واسطے کے براہ راست اللہ کی تخلیق امر الہی سے ہوئی، اس کو تشریفاً اللہ کی روح سے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ جیسے کلمۃ اللہ،
روح اللہ، یہ الفاظ اس معنی میں ہیں، اس کا معنی اور ہے، اس کا معنی اور ہے۔ جو آپ نے انی فضلتکم، کلیئر ہو گیا یہ چیز؟ علی العالمین کا جو لفظ ہے یہ بھی اس کا معنی ریلیٹیو یوز ہے اس کا۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے ایبسلیوٹ معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور بعض وہ کوالیفائڈ اور کنڈیشنل معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں العالمین سے مراد ایبسلیوٹ عالمین نہیں ہے کہ اول تا آخر ساری اقوام، بلکہ اس وقت زمین پر جتنی اقوام تھی وہ مراد لی گئی، کہ آج روئے زمین پر جتنی نسل انسانی کی قومیں آباد ہیں ان سب پر فضیلت دی، اور بعد کی اقوام کے لیے وہ چیز ثابت نہیں ہوگی، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ وہ فضیلت بھی اس وجہ سے دی تھی کہ وہ ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ صحیح ایمان پر رہے تو اس فضیلت کے حامل تھے، اور جب وہ اس اصل ایمان سے ہٹ گئے، اور اصل ایمان کا تسلسل یہ ہے کہ جو پیغام موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ پیغام اگلے انبیاء بھی لاتے رہے، ان پر بھی ایمان لاتے رہتے، حتیٰ کہ فائنلی حضور علیہ السلام پر ایمان لاتے رہتے۔ تو جس وجہ سے فضیلت ملی تھی وہ وجہ ایمان تھی، اس ایمان پہ آگے بھی رہتے تو باعث فضیلت ہو جاتے، کیونکہ اس ایمان سے ہٹ گئے تو وہ فضیلت بھی برقرار نہ رہی، جس کی انڈیکیشن کرتے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ سنتے ہم یہ آئے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر تھے جن میں 313 رسول تھے۔ جی جی اگر اسٹرکٹلی انہی معنوں میں ہم نبی اور رسول کا فرق سامنے رکھیں جی جی پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے نبی کیوں بھیجے، اگر وہ کسی مقصد کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی فرقے کے لیے یا کسی وقت کے لیے نہیں آئے۔ ذرا یہ باتیں ہوتی یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ سوشولوجیکل کویسچن ہے، اس کا تعلق ہسٹری آف سوشیولوجی کے ساتھ ہے۔ وہ جو رسول انبیاء ہی میں سے جو رسول آئے وہ یہ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن سوسائٹی بھی ایجز کے ساتھ ڈیولپ ہوتی رہی، تو اکثر و بیشتر یہ تھا کہ کچھ خاندان، کچھ لوگ اکٹھے ایک جگہ رہ لیتے، جہاں پانی ملا وہاں زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ تو کم علاقے ایسے تھے جہاں اس زمانے میں اتنی آبادی تھی کہ وہ پورے اسٹیبلش گاؤں، قریے یا آبادیاں ہو گئی تھیں، تو جہاں تو باقاعدہ آبادیاں ہو گئی تھیں اور ان کے اندر خرابیاں زیادہ ہو گئی تھیں، باقاعدہ ان کے معاشرتی خرابیاں ان کا کریکٹر بن گئی تھیں، تو کوئی ریزن ایسا تھا، ایسی اقوام جو انسانی تاریخ میں ہوئیں ان کے لیے ان میں سے رسول بھیجے گئے، اور رسول کا مطلب تھا کہ انہیں ایک اسپیسیفک پرپز کے ساتھ اس قوم کی طرف بھیجا گیا۔ آپ اگر رسولوں کا ذکر پڑھیں تو آپ اس قوم میں وہی کسی خاص کریکٹر کو پڑھ لیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا تو اس لیے کہ فرعون کا ایک نظام سلطنت تھا، بنی اسرائیل کی غلامی تھی، اور ان کو ارسل معنا بنی اسرائیل آزادی دلانے کا مقصد اور اس کے ظلم کے نظام کو ختم کرنے کا ایک اسپیسیفک مقصد تھا۔ اس طرح صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تو آپ دیکھیں گے ان قوموں میں خاص قسم کی خرابیاں اتنی بڑھ گئی تھیں اور سپریڈ ہو گئی تھیں کہ ان کے لیے ایک ہی نبی کو مختص کر دیا گیا کہ آپ کا دائرہ فقط یہ قوم ہے، آپ عمر بھر اس قوم کی رشد و ہدایت اور اصلاح کی ایفرٹس کریں گے تاکہ وہ اس خرابی سے نکل جائے۔ باقی پیغمبر علاوہ ان کے باقی پوری دنیا پہ جہاں جہاں انسانی طبقات آباد تھے اور ان جنرل وہ گمراہ ہو گئے تھے، شرک میں مبتلا تھے، رشد و ہدایت سے معروم تھے، یا چھوٹی موٹی خرابیاں گمراہیوں میں مبتلا تھے، ان تمام انسانی طبقات کے لیے ان جنرل انبیاء آتے رہے۔ تو انبیاء کا آنا بھی اللہ کی ہدایت کو جملہ انسانوں تک پہنچانا تھا، یہ جنریلٹی کے لیے تھا، اور وہ چند اقوام جن کی خرابیاں یا نظام کی خرابیاں خاص مقام تک پہنچ گئی تھیں ان کو پک اپ کر کے ان کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ اب رسول آنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ انہی اقوام کے لیے ہی رہتا، اور نبی جو ہے وہ ایک خاص قوم کے لیے نہیں، وہ 15 مقامات پر بھی ٹریول کر سکتا تھا۔ اس کو اللہ کا پیغام پہنچایا، آگے سفر ان کو پیغام پہنچایا، آگے پہنچایا، وہ عمر بھر بھی ٹریول کر سکتا تھا، ایک جگہ بھی رہ سکتا تھا۔ یہ بات نبوت پہلا درجہ ہے، رسالت دوسرا درجہ ہے۔ نبوت کا اپنا مقام ہے، نبوت کا اپنا مقام ہے، رسالت ایک ایڈیشن ہے، ایڈیشن۔ تو جب نبی کو مختلف جگہوں کے لیے، مختلف ادوار کے لیے، مختلف قوموں کے لیے کہا گیا کہ ان کو پیغام پہنچاؤ، تو پھر رسول کو جب مخصوص کر دیا کسی خاص وقت کے لیے، خاص فرقے کے لیے، خاص قوم کے لیے یا خاص خرابی دور کرنے کے لیے، تو پھر یہ اس کی نیگیشن ہے۔ نیگیشن نہیں ہے، وہ رسول کے لیے اسینشل چیز نہیں تھی۔ نبی ساری زندگی ایک ہی جگہ بھی گزار سکتا تھا، اور نبی ساری زندگی محدود طبقے کو بھی پیغام حق اور وحی الہی کا پیغام پہنچا سکتا تھا، اور حسب ضرورت نبی کئی جگہوں پر ٹریول بھی کر سکتا تھا۔
تو یہ اسینشل نہیں تھا کہ نبی اقوام کے لیے تھا، نہیں، نبی بالکل ایک محدود طبقے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کی جو ریزنگ ہے اس میں جنریلٹی ہے، وہ جیسی ضرورت ہوتی ویسا کام نبی کو سونپ دیا جاتا۔ رسول جو ہے وہ نیگیشن نہیں، رسول کا کام اس سے اونچا ہے، وہ ایک اسپیسیفک مشن ہے، اسپیسیفک، اور وہ اسپیسیفک مشن یہ ہے کہ کئی رسول ایسے ہوئے کہ جو بیک وقت ایک قوم میں اپنا کام مکمل کر کے اس کے بعد اگلی قوم کی طرف بھیج دیے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہاں سے لیے، پھر سینا میں گئے، پھر آگے گئے، تو رسول کے پاس ایک اسپیسیفک مشن ہوتا تھا، اور وہ کمپیریٹیولی بڑا مشن ہوتا تھا۔ اس میں نہ صرف وحی الہی کا پہنچانا، نہ صرف توحید اور آخرت کا اور عقیدہ صحیح کرنا، بلکہ معاشرتی خرابیوں کے خلاف ایک چیلنج بھی اس کے پاس ہوتا تھا، سماجی اور معاشرتی خرابی، بعض اوقات سیاسی نظام کی خرابیوں کے خلاف جو چیلنج ہے وہ بھی اس کے لیے ہوتا تھا، اور بعض اوقات بہت بڑی مزاحمتیں اور مخالفتیں جہاں بڑے بڑے مضبوط اور طبقات ہوتے تھے مزاحم ہونے والے، وہ بھی چیلنج رسول کے لیے ہوتا تھا، نبی رسول ان کو فیس کرتا تھا۔ اور نبوت کے باب میں ان میں سے کوئی چیز اسینشل نہیں ہے، کسی کے لیے ہوئی کسی کے لیے نہ ہوئی، کسی کے لیے اس کو زیادہ دائرہ دیا گیا، کسی کے لیے بڑا مختص دائرہ دیا گیا، مگر رسول کے لیے بہر صورت ایک بڑا مشن دیا گیا، اور وہ مشن ایٹ دا سیم ٹائم ریلیجس بھی تھا، سوشل بھی تھا، اور بعض اوقات پولیٹیکل بھی تھا، اور بعض اوقات کئی اقوام پر مشتمل ہوتا، اور بعض اوقات اس کے خلاف بہت زیادہ مزاحمت اور رکاوٹ آتی، اور نبی کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ مخالفت اور رکاوٹ بڑی سطح کی آتی، چھوٹی سی بھی آ جاتی، لہٰذا وہ نیگیشن نہیں، وہ اپنی جگہ اسی طرح عظمت کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک رسول خاص احکام لے کے اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور وہ چلا جاتا تو پھر وہ گیپ نہیں آتا تھا، اس کے بعد اور نبی آ جاتا تھا، اور نبی اسی پیغام کے تسلسل کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ اس کو ریوائز کرتا رہتا، اس کو رینیو کرتا رہتا، اور چونکہ نئی شریعت جب تک نہیں آتی تھی تو کلمہ جو دے دیا جاتا وہی ہوتا، ہر نیا کلمہ ہوتا، شریعت اور احکام وہی چلتے، لہٰذا وہ اس لیے اس کی ہوتی کہ جب تک نیا نبی اور رسول نہیں آیا، چونکہ پیغام اس کا اس طبقے کو پہنچ گیا، اب وہ طبقہ نسل در نسل آگے اس کو کنوے کرتا تھا۔ تو پہلے انبیاء اور رسول میں انبیاء اور رسول اتنی کثرت کے ساتھ اور فریکوینٹلی آتے تھے کہ بڑے گیپس نہیں آتے تھے، لہٰذا تھوڑا گیپ آتا اور جو بھی بات کی نسلیں ہوتی انہیں ان کے پیروکاروں، صحابہ اور تابعین کے ذریعے کنوے کیا جاتا میسج، اس لیے پیروی لازم رہتی تھی۔ پھر جب وہ پیغام بگڑنے لگتا، یعنی لوگ اس میں رد و بدل کر دیتے، گمراہ ہونے لگتے، یا گیپ بڑھنے لگتا اور لوگ اس پیغام کو بھولنے لگتے، اس گیپ اتنا فاصلہ ہونے سے پہلے پھر نبی آ جاتا جو اس کو ریویو کر دیتا۔ تو چونکہ ڈیوائن پروسیس اس کے رینیول کا تسلسل سے چلتا رہتا تھا، اس لیے بعد کے ادوار باقاعدہ کسی نہ کسی نبی اور رسول کے پیروکار ہونا پابند ہوتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یہ بات اس لیے ہوئی، ان کی نبوت اور رسالت مکانی اور زمانی ہوتی تھی۔ پہلے نبیوں کی نبوت اور رسالت وہ اسپیس اور ٹائم کے ساتھ لمیٹڈ ہوتی تھی، لہٰذا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، ایک وقت میں مختلف علاقوں میں کئی نبی بھی بیک وقت ہوتے، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آ جاتا، نبی آ جاتے، اور زمانی اور مکانی اعتبار سے ان کی لیمیٹیشنز ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمانی اور مکانی لیمیٹیشنز ختم کر دی۔ آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک کسی دور میں نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نیا رسول، اور نہ ہی آپ کے ہوتے ہوئے نہ کوئی اور نبی اور رسول دنیا کے کسی اور خطے کے لیے تھا، لہٰذا کائنات جب تک رہے گی آپ کی نبوت و رسالت ہی عالمگیر رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے نبیوں اور رسولوں کی لائی ہوئی وحی اور تعلیمات مسخ ہو جاتی۔ اب بائبل کی کوئی کتاب اپنے اصل کانٹیکسٹ پہ اور اصل ٹیکسٹ میں نہیں ہے، انجیل میں کوئی نہیں، تورات میں بدل جاتی، چونکہ نئے نبی نے آ کے اسی پیغام کو رینیو کر دینا ہوتا اور غلط اور صحیح کو فرق کر دیتا تھا، اور صحیح میسج پھر کمیونیکیٹ ہوتا، پھر وہی آ جاتی، تو وہ ری ایمفسائز ہوتا رہتا تھا نئی نبوت اور رسالت کے ذریعے ڈیوائن میسج، اس لیے وہ بدلتے بھی رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد چونکہ نئی نبوت اور رسالت اور نئی وحی اور کتاب ختم کر دی گئی، لہٰذا اللہ پاک نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی ڈیوائن گارنٹی دے دی قیامت تک کی پروٹیکشن کی۔ اب وہ کتاب 1400 سال گزر گئے، ایک لفظ بھی مسخ نہیں ہو سکا، جیسے کہ پہلی کتابوں کا بدل دیا گیا، اور قیامت تک نہیں بدلے گا۔ اور سنت اور حدیث بھی آج تک پریزرو ہو گئی، پہلے کسی نبی اور رسول کی پروٹیکٹ اور پریزرو نہ ہو سکی۔
یہ پروٹیکشن کا جو ڈیوائن ارینجمنٹ ہے یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک اب تمام طبقات اسی نبی اور رسول ہی کے پیروکار رہیں گے، کوئی نئی وحی اور بعثت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے اس کی ڈیوائن پروٹیکشن کا ارینجمنٹ کر دیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں۔ اجتہاد عقیدے کے معاملے میں نہیں ہوتا، اجتہاد ہمیشہ لا، جورسپروڈنس، فقہ کے معاملے میں ہوتا ہے، اجتہاد عقائد میں نہیں ہوتا۔ یعنی اجتہاد سبجیکٹ ہی لا کا ہے، یعنی چونکہ لیگل پرابلمز آئے دن نئے جو پیدا ہوتے ہیں ہماری سوشل لائف کے، پولیٹیکل لائف میں، اکنامک لائف میں، کانسٹیٹیوشنل لائف میں، جورسپروڈنشل نیچر کے، جورسٹک لیگل نیچر کے، ان میں احکام قرآن و سنت کے جو پہلے آ چکے ہیں اور ان کی لیگل انٹرپریٹیشنز ہیں، لہٰذا اجتہاد کچھ بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں جو اہل لوگ ہیں اسے ری انٹرپریٹ جب کرتے ہیں لیگل ٹیکسٹس کو اور اس کی لیگل احکام کو، اس پروسیس کو نئی انوائرمنٹل سچویشن میں اپلائی کرتے ہیں، تو ان ایفرٹس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ اپنی ٹیکنیکل تقاضے ہیں۔ جب عقائد کی بات ہوتی ہے، آج کی گفتگو چونکہ عقیدے کے سبجیکٹ پر ہے، تو عقیدے میں اجتہاد نہیں ہوتا، عقیدے میں نص ہوتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث، اس میں تعبیر اور تشریح ہوتی ہے۔ جو بات آپ فرمانا چاہتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا لفظ بدل کے اسی کی تائید کر دوں گا کہ وہ تعبیر اور تشریح ہوتی ہے کہ انٹرپریٹ اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ کمیونیکیٹ ہو جائے ایزیلی اور عام ہو جائے، اور جو دو دھڑوں اور دو گروپس کے درمیان جو نکات مغالطے یا غلط فہمی کا باعث یا انتہا پسندیوں کی وجہ سے اختلاف اور عناد کا باعث بنے ہوئے ہیں، انہیں اس طرح انٹرپریٹ کیا جائے کہ وہ تصور پراپر جگہ پہ اکاموڈیٹ ہو جائیں اور ہر آدمی کو اپنی کمی اور دوسرے کو اپنی بیشی کا اندازہ ہو جائے۔ دس از کویسچن آف انٹرپریٹیشن، کہ اس کی بیٹر انٹرپریٹیشن کی جائے ریشنل انداز میں، سائنٹیفک انداز میں، کمیونیکیٹو انداز میں، مگر بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ۔ تو یہ سبجیکٹ جو ہے انٹرپریٹیشن بالفرض۔ اب یہ بات جو آپ نے فرمائی اگر شیعہ سنی کا ایشو ریزالو بھی ہو جائے تو یہ بات درست ہے کہ علمی اختلافات، پرسیپشن کے پرابلمز، یہ دنیا کے ہر علمی طبقے میں، مکتب فکر میں، مسلک میں موجود رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک اپنا پرسیپشن کا اینگل ہوتا ہے ہر ایک کا، اور اپنا انداز ہوتا ہے انٹرپریٹ کرنے کا، اور پھر اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں کہ کسی کو یہ انٹرپریٹیشن پسند ہے، کسی کو یہ پسند ہے، تو یہ ایشوز رہتے ہیں۔ مگر کم از کم اس انداز سے جیسے میں نے آج سبجیکٹ آپ کے سامنے رکھا، اگر یہ رکھا جائے تو یہ بات حتمی اور یقینی ہے کہ اختلاف علمی حد تک تو رہ جائے گا مگر مخالفت کی فضا ختم ہو جائے گی۔ وہ شیعہ سنی سرکلز میں بھی ختم ہو سکتی ہے اور وہ انٹرا سنی سرکلز میں بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر اس انداز کے ساتھ دو اینگلز ہیں، دونوں کو اکاموڈیٹ کر دیا جائے اور اس انداز سے انٹرپریٹ کیا جائے کہ دونوں کو اندازہ ہو جائے کہ بات تو یہی ہے، مگر ہم اس کے ایک جز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسرے جز سے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور وہ سمجھیں کہ ہم نے ایک جز پکڑ لیا ہے، دوسرے سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ دونوں کے پاس دراصل دین ہی کا کچھ حصہ ہوتا ہے، دین کے باہر سے کچھ نہیں کوئی لے کر آتا، مگر خرابی یہ ہوتی ہے کہ جزئیت پرستی آ گئی ہے، کہ جس کے پاس دین کا جتنا جز اور جتنا لیمیٹڈ نالج آ گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کل دین اور کل قرآن اور سارا اسلام ہے، اور دوسرے کو بالکل نگیٹ کر کے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ ایپٹیچیوڈ اگر ختم ہو جائے اور یہ ہو کہ یہ جز بھی حق ہے، اس جز کی سگنیفیکنس یہ ہے، یہ ان کے درمیان پروپورشنل بیلنس ہے، اور یہ اس کا پرسیپشن ہے، یہ اس کا، اگر اس طریقے سے بیلنس گفتگو اور انٹرپریٹیشن ہو تو پھر مخالفت اور عناد کی جو فضا ہے نا، جس سے فرقہ پرستی وجود میں آتی ہے اور دھڑے بندی اور فتویٰ بازی وجود میں آتی ہے، کم از کم وہ ختم ہو جاتی ہے۔ علمی حد تک جورسٹ میں اختلاف ہوتے ہیں، لائرز میں ہوتے ہیں، سائنٹسٹ میں ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل لوگوں میں ہوتے ہیں، کویسچنز آف انٹرپریٹیشن بایولوجسٹ میں ہوتے ہیں، کرمینالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ہوتے ہیں، کرمینالٹی پر، یعنی دنیا کے ہر سبجیکٹ پر اہل علم میں اختلاف علمی پایا جاتا ہے، مگر وہ دنگا نہیں کرتے، ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑ لیتے، کافر نہیں بناتے، اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ یہ ایک سائنٹسٹ دوسرے سائنٹسٹ سے اختلاف کر کے اس کو سائنس سے نہیں نکال دیتا کہ یہ سائنس سے ہی خارج ہو گیا، یہ سائنٹسٹ ہے ہی نہیں۔ یہاں ایک عالم دوسرے سے اختلاف کر کے اس کو اسلام سے نکال دیتا ہے، داخلہ خارجہ کا مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ خرابی پرسیپشن کی نہیں جو ایگزسٹ کرتی ہے، یہ خرابی اپروچ کی اور ایٹیچیوڈ کی خرابی ہے کہ برداشت ختم ہو گئی ہے ایک دوسرے کے لیے، تحمل ختم ہو گیا ہے، اور ہم شروع سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے اختلاف کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور اختلاف فقط
علمی پوائنٹ آف ویو تک آ جائے تو وہ پرسیپشن کا اختلاف پھر امت میں ٹکڑے نہیں کرتا، وہ مضر نہیں ہوتا۔ بات کلیئر ہو گئی نا جی؟ اچھا اچھا اچھا، ہاں گزارش یہ ہے کہ میں نے اللہ کا شکر ہے اس کی گزشتہ 81 سے لے کر آج 97 ہے، پورے 16 برس الحمدللہ اتنی کوشش کی ہے، اور میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی۔ میں اس کی صرف چند مثالیں دیتا ہوں، صرف 3۔ یہاں تک کوششیں کی کہ میں نے ان تمام مسالک اور طبقات کے چوٹی کے علماء کو اپنے ہاں بلا کر مہینوں مسلسل نشستیں ان کے ساتھ علمی کی، ان کی طرف گیا اور پے در پے ایکسچینج آف ویوز کے بعد ان کو ایگریمنٹس پر لایا اور اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ آپ کے درمیان بنیادی اختلافات نہیں ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو آپ کے مسلک اپنے زندہ سلامت بھی رہیں گے، اور دنگے فساد کی فضا جو دین سے نفرت کا باعث بن رہی ہے محمد المسلم، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا سب سے پہلا ایفرٹ یہ کی تھی کہ ایک 12 نکاتی ایک فارمولہ تیار کروایا تھا، جس میں اہل حدیث مکتب فکر کے علماء، دیوبندی مکتب فکر کے اہل سنت میں سے بریلوی مکتب فکر اور اہل تشیع شیعہ حضرات، چاروں طبقات کے 10 خط کے ایک 12 نکاتی اعتقادی اور دینی فارمولے پر سائن کروائے تھے۔ یہ 1988 میں مینار پاکستان پر ایک کانفرنس کی تھی ختم نبوت کے سلسلے میں۔ آپ کو یاد ہوگا مرزا طاہر احمد نے جب مباہلہ کا چیلنج کیا تھا، اس کے جواب میں اس رات سٹیج پر تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے اور یہ 12 نکاتی سائنڈ فارمولہ اناؤنس کیا گیا تھا، اور یہ کئی مہینوں کی ایفرٹس کا آؤٹ کم تھا۔ میں آگے آخر پہ آپ کو ایک بات کہوں گا کہ یہ نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک 10 نکاتی ایفرٹ اور کی، وہ بھی ایفرٹس کی تھی، وہ بھی تمام مسالک کے مابین، یہ دوسری ایفرٹ تھی۔ یہ مختلف مواقع پر منہاج القرآن کے لٹریچرز میں چھپی، لاکھوں کی تعداد میں وہ لٹریچر چھپوا کے ہم نے فری تقسیم کیے، دنیا بھر میں اس کی اشاعت کی کوشش کی، مگر الٹیمیٹلی بار آور نہیں ہوتی۔ تیسری ایفرٹ صرف سنی اور شیعہ کے درمیان کی تھی، وہ غالباً 90 کی یا 91 کی ہے، اعلامیہ وحدت کے نام سے ایک 10 نکاتی فارمولہ تیار کیا۔ اہل تشیع کے تمام چوٹی کے علماء اکابر، یہ علامہ ساجد نقوی اور ان کے موسوی صاحب اور سارے یہ شریک تھے، اور 3 مہینے میرے ساتھ، اور میں نے اپنی ٹیم تیار کی تھی، اور وہ تمام ڈسکشنز کے پوائنٹس لے کر اپنی 400 شیعہ علماء پر مشتمل جو سپریم کونسل ہے اہل تشیع کی مکتب جعفریہ کی، اس میں جاتے تھے، ڈسکشنز لے کے آتے تھے۔ 3 مہینے کی سیٹنگز کے بعد 10 نکاتی اعلامیہ وحدت تیار کیا اور ان کے اوپر سائن ہوئے دونوں طرفین سے، اور اس کی اشاعت کی، اور ایک سٹیج پر پھر میں نے کئی جلسے کروائے اہل سنت اور اہل تشیع علماء کے مشترک، اور یہ ایفرٹ شروع کر دی۔ بعد ازاں یہ کوشش سبوتاج ہوئی۔ ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ کوششیں تو بے پناہ کی اور آج بھی جاری ہیں، کم از کم اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں الحمدللہ کہ جو لوگ تحریک منہاج القرآن سے متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے لاکھوں کی تعداد میں کم از کم وہ اس دلدل سے نکل گئے ہیں۔ اتنی کامیابی ہوئی کہ لاکھوں افراد کے ذہن بدل دیے ہیں، جو ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے وہ اب کافر نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے، نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لینا گوارا کرتے ہیں، ان کے اندر دینی اعتبار سے اعتدال، توازن، رواداری اور برداشت آ گئی ہے۔ اور 16 برس میں یہ ریزن ہے کہ ایسے لاکھوں افراد کسی قسم کی دینی لڑائی جھگڑے اور فساد میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اور اس کی ایک یہ ریزن یہ بھی ہے کہ ان مسالک کے لوگ کے مابین پرٹیکولرلی اہل سنت اور اہل شیعہ میں اگر کوئی پرابلم آ جائے، اور اگر انہیں شاید پورے ملک میں دینی اعتبار سے کسی ایک کو فیصل یا جج منتخب کرنا پڑے، تو اگر میری خوش فہمی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ مجھے منتخب کرنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ یہ ان ایفرٹس کی کامیابیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں جگہ پیدا ہوئی اور لاکھوں افراد کو اس تناظر سے، اناد اور مخالفت اور کفر کے فتووں کی ماحول سے نکال لیا۔ یہاں تک تو بھی کامیابی کہ لاکھوں ذہن دنیا بھر میں، یہاں نہیں آل اوور دا ورلڈ، دنیا کے 70 ملکوں میں جہاں جہاں تحریک منہاج القرآن نے مراکز قائم کی اور اثرات پھیلائے ہیں، یہ ذہن بدلے ہیں۔ مگر دوسرے اینگل میں کامیابی تاحال نہیں ہو سکی، جس کو میں نے کہا فارمولے بنائے، کیونکہ اس کے پیچھے عوامل سیاسی ہیں، وہ دینی نہیں رہے۔ ایکچولی جہاں آ کے بات ٹوٹ گئی، دستخط ہوئے، تو میں نے پوچھا کہ اب آگے چلیں، وہ کہتے تھے کہ بدقسمتی سے اب یہاں تک تو درست ہے، اب ہم سارے لوگ اپنے اپنی مسلک کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی اہل تشیع پہنچ کر اب آگے سیاسی اعتبار سے اپنے پلیٹ فارم کو چھوڑ نہیں سکتے، اہل حدیث اپنی جمعیت کو نہیں چھوڑ سکتے،
دیوبندی اپنی جمعیت کو نہیں چھوڑ سکتے، بریلوی لوگ اپنی جمعیت کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک عجیب نوعیت کی اجارہ داری ہے، ایک عجیب نوعیت کا ایک سمجھ لیں اب تو ٹیرورسٹک سسٹم ہے. اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو بعض اوقات اس کو اس مسجد سے ہٹوا دیا جاتا ہے، اور اب تو سیدھا سلسلہ ہے اڑوا بھی دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے پہلے سیاسی عوامل تھے، اب اس کے پیچھے بعض جگہوں پر دہشت گردی کے عوامل بھی آ گئے، اور اس کے پیچھے اور کیا عوامل ہیں وہ آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہوں گے. اگر تو بات ہوتی صرف علمی حد تک تو اس کا سولو کرنا آسان تھا اور اس کی ایفرٹس کی کامیابی ہوئی، لیکن آگے چل کے آ گئی پولیٹیکل انوالومنٹس، اس میں ان کی جماعتیں، ان کے مفادات اور کئی اور چیزیں آ گئیں، کرپشنز آ گئیں پولیٹیکل، ان کے لیڈروں کی کرپشنز، اور عام جو فالوور ہیں ان کا مولوی یا مبلغ وہ مسلک کی گورکھ دھندے میں پھنسا ہوا ہے، مدرسہ میں پھنسا ہوا ہے، مسجد میں اس کی تنخواہ ہے، اس کا روزگار ہے. تو ان سیکیورٹی کی وجہ سے اگر اس کا ضمیر ایک بات مان بھی جائے تو وہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. تو یہ اوورآل جو پولیٹیکل اور ٹیرورسٹک اور کرمنل انوالومنٹس آ گئی ہیں، اس نے جا کے اس مسئلے کو زیادہ پیچیدہ کر دیا. میں نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے، فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، ایک پوری کتاب ہے. میں نے اس کے پریکٹیکل فارمولاز دیے ہیں، اور ایک آخری بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے سسٹم آف ایجوکیشن کی خرابی. یعنی یہ جو علماء اور مولوی حضرات وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا بریلوی ہوں، ایک سوشل پرابلم ہے، ایک ایجوکیشنل پرابلم ہے، بڑا امپورٹنٹ. سوشل پرابلم تو یہ ہے کہ ان کی میجورٹی کی بیک گراؤنڈ غریب گھرانے سے، پسماندہ گھرانوں سے آتے ہیں، 8-10 سال ایک مدرسہ میں پڑھتے ہیں، وہاں زکوٰۃ کے پیسے، جمعرات کے کھانے، اور ایک عجیب سا ماحول ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. جس ماحول میں وہ پرورش پاتے ہیں وہ ضمیر کی آزادی ان کی ختم ہو جاتی، اندر کا انسان مر جاتا. جو ساری زندگی لے کر ہاتھ پھیلا کر مانگ کر کھاتا ہو وہ کبھی جرت مند نہیں رہتا، باغیرت نہیں رہتا، باعزت نہیں رہتا، دب جاتا ہے. اور سیکنڈلی نصابات ایسے ہیں کہ 8-10 سال بھی اگر پڑھتے ہیں، 10 سال تک، تو ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو پڑھایا جاتا ہے، صرف ایک ہی پوائنٹ آف ویو، اور دوسرے کی نیگیٹو پکچر دی جاتی. یہ لیک آف کمیونیکیشن ہے. ہم اس زندگی میں خود جب سے عملی کام شروع کیا ہم نے میڈیا ٹرائل دیکھے ہیں، اپنی لائف میں دیکھے. یعنی آپ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں کہ ہم میڈیا میں اس حقیقت کو اجاگر کر سکیں. جن کے پاس وسائل ہیں، اگر بالفرض کہیں مفاد کلیش کیا ہے تو انہوں نے دن کی رات بنا کے میڈیا میں ڈال دی ہے، ساری قوم کے سامنے وہی کچھ. اگر ہم چیختے بھی رہ جائیں تو حقیقت قوم تک نہیں پہنچ سکتی، لوگوں کے ذہن پراگندہ ہو گئے. یہ میڈیا کا دور ہے، وسائل کا دور ہے، کمیونیکیشن نہیں ہوتی. ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک خاص اینگل سے پڑھ کے آتے ہیں، انٹر کمیونیکیشن نہیں، دوسرے کی نیگیٹو پکچر دی گئی ان کے بارے میں. اور جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہی ماحول چلتا رہتا چلا جاتا ہے. اور اس میں سسٹم آف ایجوکیشن کی خرابی یہ ہے کہ ماڈرن علوم نہیں پڑھائے جاتے. جو نصاب 300 سال پہلے کا تھا، 200-250 سال پہلے تک کے لیے وہ سوٹیبل تھا، آج 2-3 صدیاں آگے گزر گیا ہے وقت، اور وہی نصاب مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، چاروں مسالک اور مکاتب فکر میں. اس نصاب کی حدوں کو نہیں توڑا گیا، اور اس لیے کہ بنانے والے ان کی علمی لیمیٹیشنز ہیں، ان کے پاس ماڈرن نالج نہیں ہے، حکومت فریضہ ادا نہیں کرتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ نصاب نہیں بدلا جائے گا، اس کے اندر ڈائنامکس نہیں آئے گی، اور کنٹمپریری ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے ماڈرن سائنسز نہیں آئیں گی، سوشیالوجی نہیں آئے گی، ماڈرن سبجیکٹس اور ایشوز نہیں آئیں گے، تو ان کا جو ویژن ہے وہ نہیں بڑھے گا. اور جب تک ویژن براڈر نہیں ہوگا، ویژن ایک عالم کا انٹرنیشنل ہونا چاہیے، کیا نیشنل تو چھوٹی بات ہے، دین عالمگیر امت کی سطح پر ہونے کے لیے اس کا انٹرنیشنل ویژن ہو. تو ویژن اگر بڑھتا چلا جائے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے مائل جو ہیں وہ اس کی نظر میں کم اہم ہوتے چلے جاتے ہیں اور بڑی اہمیت کے مسائل آ جاتے ہیں. تو اس سے ایپٹیچیوڈ بدل جاتا ہے. اگر ایک دوسرے کو صحیح طور پہ پڑھیں اور آپس میں آنا جانا ہو، مل بیٹھیں، ایک دوسرے کو سنیں تو غلط فہمی دور ہو جاتی. بھئی جب تک ملے نہیں تھے تو ہم نے تو کچھ اور سمجھ رکھا تھا، ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا تو حقیقت حال سامنے آ گئی، غلط فہمیاں دور ہو جاتی. اگر یہ 3-4 چیزیں آ جائیں کہ سسٹم آف ایجوکیشن ریوائیو ہو، اس میں ماڈرن سائنسز آ جائیں اور ان کا آپس میں انٹریکشن اور سوشلائزیشن کا پروسیس آ جائے، اور وہ اتنا افیکٹو ہو کہ اس کے بعد ان کے لیے اچھے پراسپیکٹس ہوں. منہاج القرآن یونیورسٹی کی سطح پہ ہم نے تینوں کام کیے. اب منہاج القرآن یونیورسٹی کا جو ہمارا سلیبس ہے وہ 300 سال پرانا تو درکنار، وہ سلیبس اتنا ماڈرن ہے کہ جامعہ الازہر بھی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. یہ قدم میں نے اٹھایا ہے اس لیے کہ چلو علماء اگر گالیاں دیں، فتوے لگائیں، ہم 16 سال سے سن رہے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے کسی کی، اللہ کا شکر ہے. پھر ہم جرت سے فیس کرتے ہیں اور علمی طاقت کے ساتھ فیس کرتے ہیں کہ وہ اگر میرٹس پر سامنے بیٹھ کے بات کرنا چاہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرٹ پہ بات نہیں کر سکتے،
یہ ہر کوئی افورڈ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو مدارس کے موتمم ہیں ان بیچاروں کے پاس تو نالج، وہ کیسے اس کو چینج کریں، ان کے اپنے مائنڈ ہی چینج نہیں ہو۔ اب منہاج القرآن یونیورسٹی کے نصاب میں جو پہلا سال ہے، آپ اندازہ کریں پہلے سال میں اردو بولنا بین ہے، جسٹ امیجن، صرف 2 لینگویجز پرمیٹڈ ہیں، انگلش اور عربک۔ آپ سارا پاکستان انڈیا چھان ماریں، آپ کو ایسا کوئی نظام کسی جامعہ کا نہیں مل سکتا۔ اردو پر جرمانہ ہوتا ہے فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر سے اردو کی اجازت شروع ہوتی، پہلا سارا سال ان کو انگلش لینگویج، جنہوں نے عالم بننا ہے وہ پہلے سال انگلش لینگویج پہ عبور کرتے ہیں اور عربک لینگویج، باقی سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر کمپلسری ہے، کمپیوٹر سائنسز ہیں، بزنس مینجمنٹ ہے، سیوکس پڑھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں، اسٹیٹ پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، ماڈرن سبجیکٹس پڑھتے ہیں۔ ڈگری نہیں ہے ان میں، ڈگری اسلامکس میں ہے مگر فار دی سیک آف نالج، اور اس میں پھر میڈیکل سائنسز پڑھتے ہیں، تمام سائنسز، سوشل اور ہیومن سائنسز پڑھائی جاتی ہیں، ان کی لیکچرز ہوتے ہیں۔ پھر یہ آتے جاتے انٹریکشن ہوتا ہے، ان کا ویژن اتنا براڈ ہے، اس میں اجتہاد والا اسپیکٹ بھی ہے، اس میں سائنٹیفک اسپیکٹ بھی ہے، بیٹر لینگویج بھی ہے، اور اس سے جب وہ ذہن تیار ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی خوبی کی بات، کوئی شخص انہیں جا کے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا کسی جامعہ منہاج القرآن کے طالب علم کو، کوئی انہیں کسی جمعرات پہ گھر نہیں بلا کے کھانا کھلا سکتا، یہ اجازت نہیں ہے میری طرف سے، بین ہے فار دی لاسٹ 16 ایئرس۔ کوئی 40ویں کا کھانا، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں یہ 40واں یا ایصال ثواب، مگر یہ غریبوں کا حق ہے۔ ہم اپنے طالب علموں پر دروازہ نہیں کھولتے کہ ان لقموں سے ضمیر مردہ ہوتا ہے، وہ باغیرت بنتے ہیں وہ طالب علم۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب انہیں نہ کسی جاگیردار اور سرمایہ دار کا خوف ہے، نہ کسی کمیٹی کا ڈر ہے، نہ تنگ نظری ہے، نہ جہالت ہے، نہ پسماندگی ہے۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی اپنی کیلیبر پہ اور پوٹینشل پہ کہ کتنی کیپیسٹی ہے، وہ جتنی کیپیسٹی ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا یہ ابھی جو 1 ہفتہ پہلے بی اے کا رزلٹ آیا پنجاب یونیورسٹی کا، اگر آپ نے مائنیوٹلی اخبار دیکھا ہو، ابھی جو ہفتہ پہلے جو موجودہ بی اے کا رزلٹ آیا پنجاب یونیورسٹی، پوری میں جو ٹاپ کیا وہ منہاج القرآن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ۔ لیکن بدقسمتی کا عالم یہ کہ اخبارات نے صرف منہاج القرآن کے نام کی وجہ سے گوارا نہیں کیا کہ اس نام کو ہائی لائٹ کر دیتے۔ وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے منہاج القرآن کا، 650 نمبر لے کے پوری پنجاب یونیورسٹی کو ٹاپ کیا، کمپیوٹر میں سیکنڈ ہمارا آیا، پی سی ایس میں لیکچرر جو اپوائنٹ ہوتے ہیں سلیکشن پبلک سروس کمیشن میں 7 لڑکے سلیکٹ ہوئے پنجاب منہاج القرآن یونیورسٹی کے، اور پورے پنجاب میں فرسٹ ہمارا لڑکا آیا ہے پبلک سروس کمیشن کے ایگزامز میں فار لیکچرر۔ یعنی اتنا اونچا ریٹ ہے اس کا اور لیول ہے ایجوکیشن کا کہ جامعہ الازہر نے میرا دورہ کیے بغیر صرف میرے ایک لیٹر پر، میں نے ان کو میرٹ پر آپشن دی تھی کہ آئیں اپنا ڈیلیگیٹ بھیجیں اور ہمارے سسٹم یونیورسٹی کے ایجوکیشن کو سٹڈی کریں، اگر ایٹ پار دیکھیں تو ایکویولنس جاری کر دیں۔ انہوں نے اپنا وفد بھیجا، ود ان 3 months جامعہ الازہر کی سنڈیکیٹ نے منہاج القرآن کی ڈگری کو اپنی ڈگری کے برابر ڈکلیئر کر دی۔ اب ہماری ڈگری ایکویولنٹ ہے۔ امریکن یونیورسٹی آف لنڈن کے ساتھ میں نے ایفیلیشن کرائی ہے منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی کی، آپ اندازہ فرمائیں، باہر کی انٹرنیشنل یونیورسٹیز ایکویولنس کر رہی ہیں۔ اب ہالینڈ کے ڈچ پروفیسر لا کے لیے منہاج القرآن یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، لبنان کے آئے ہیں، سیریا کے آئے ہیں، مطلب ہے ہم نے وہ بندھن توڑ دیے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ اس درجے پر لے گیا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد شامل حال رہی تو امید ہے نیکسٹ 10 to 20 years یہ مسلم ورلڈ کا نیا الازہر ہوگا، اسلامک ورلڈ کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہوگی اگلے 10 سے 20 سال میں، جس طریقے سے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ مگر پوزیشن یہ ہے کہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے، جب تک نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک وہ جو تبدیلی ہم اس طبقے میں چاہتے ہیں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے بڑی محنتیں کی ہیں مگر کچھ نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ اور جاری رکھیں گے، اللہ قبول فرمائے، وہ ہمارا فرض ہے۔ قاری صاحب ارشاد کے مطابق 72 کا لفظ یا سبا سے رہنا عربی میں محاورت کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہوتے ایکسیڈنٹ ہوا 100 بندہ اکٹھا ہو گیا، لیکن ہم نے گن کے 72 پورے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ نادانی ہے، میں آپ کی رائے سے متفق ہوں، آپ کی بات درست ہے، میں اسی ویو سے متفق ہوں۔ یعنی 7 کا عدد، 10 کا عدد، 72 کا عدد، 100 کا عدد عربی زبان میں بھی محاورہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 72 سے مراد 72 ہی ہوں، ایک دوسری بات بھی ہو سکتی ہے۔ اوورآل میجر فرقے جو امت میں پیدا ہوئے، یہ حضور علیہ السلام کی ایک پیش گوئی بھی ہو سکتی ہے کہ جو میجر فرقے جن کے طبقات مختلف وقتوں میں ہوئے، کہ حضور نے پیش گوئی دی کہ اگر جب ان کا ٹوٹل نمبر آپ کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ 72 تک جا پہنچیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج 72 موجود ہیں، ایک وقت میں 72 کو آنا لازمی نہیں، اوورآل کہ پوری امت میں وہ فرقے جو ایک طبقہ، ایک مسلک یا عقیدے کے ایگزسٹ کریں گے اور جن کے فالوورز ہوں گے، ان کی ٹوٹل نمبر ان کا 72 تک جائے گا۔
یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، مگر اس سے زیادہ پاسبلٹی محاورتاً استعمال کی بھی ہے کہ بے شمار فرقے ہوں، ان میں ایک ناجی ہوگا۔ ارشاد کہ دوسرے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا میسج یہ تھا لا الہ الا اللہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس میں ایویڈنس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، آبزرویشن کا، جب آپ اشہد اللہ کہتے ہیں تو کیا دوسرے انبیاء کرام کو وہ ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ملی تھی کہ ان کے کہیں پہ یہ پیغام یہ نہیں ملتا، ایویڈنس کہیں نہیں ملتی ان کے پیغام میں؟ آپ کا سبجیکٹ بڑا، آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ اور بڑا دلچسپ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ شہادت جو ہے ایویڈنس اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ۔ آپ جب لا آف ایویڈنس کو پڑھتے ہیں اور عدالتوں میں کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کچھ ڈائریکٹ ایویڈنسز ہوتی ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہوتی ہیں جس سے بعض اسٹیبلش ہوتے ہیں فیکٹس۔ اسی طرح شہادت بھی کچھ اصالتاً شہادت کہتے ہیں اور انڈائریکٹ کو وکالتاً کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ ایویڈنس اللہ کی وحدانیت پر صرف حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی تھی، اور تمام انبیاء کی شہادت بھی حضور کی شہادت پر اعتماد کرتے ہوئے وکالتاً ہوگی، جیسے امت کی شہادت وکالتاً ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ یعنی قیامت کے دن مثلا کوئی پیغمبر جب گواہی دے گا اپنی امت کو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم گواہی لاؤ۔ امت انکار کرے گی نا کوئی، تو پیغمبر سے اللہ کہے گا تم گواہی لاؤ، اس کی گواہی بھی حضور علیہ السلام دیں گے، چونکہ اولین و آخرین کا کامل مشاہدہ اور کامل شہادت یہ مرتبہ حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اس لیے آپ نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ اس لیے تمام انبیاء کو حضور کی نبوت پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں نا ہم اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، ہم کس بنیاد پہ گواہی دیتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم بھی حضور کی شہادت پر اعتماد کرتے ہوئے وکالتاً گواہی دیتے ہیں۔ اس طرح باقی انبیاء کے بھی حضور کی شہادت پر وکالتاً شہادت، اصالتاً صرف حضور کی ذات اقدس کی۔ ارشاد کوئی بات نہیں، پرووکیٹو آپ کے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں ہوگا۔ جی جی میں کہوں گا اولاً مسلمان، جب کوئی پوچھے گا کیا ہے میں ہمیشہ کہوں گا مسلمان۔ اب اگر وہ کوئی دوسرا سوال کرے گا کہ مسلمانوں میں آپ کا عقیدہ مسلک کیا ہے، پھر ضرورت محسوس کروں گا اس کے سوال پر کہ کہوں کہ اہل سنت۔ اور اگر وہ یہ اسپیسیفک سوال نہیں کرتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، مسلمان ہونا کافی ہے۔ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور ان الدین عند الاسلام، ہمارے دین کو ٹائٹل اسلام کا دیا گیا، دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ، اسی سے ہمارا تشخص ہے۔ باقی چیزیں اس کے نیرو پاتھس ہیں، وہ جہاں ضرورت پڑے ان کو مینشن کیا جائے، ضرورت نہ ہو تو گلوبل لیول پہ تو ضرورت ہی نہیں ہے، پرائورٹی ہونی چاہیے۔